السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دی بادشاہ بائے نگاہ راحل پارٹ 38۔ چند دن بعد افق پر رات کے تاریک سائے ہر سو پھیلے تھے۔ آج آسمان تاروں سے بھرا تھا اور درمیان میں پورا گول چاند روشن تھا۔ فضا میں ہلکی سی خنکی بھی شامل تھی۔ وہ دونوں نیٹوریم میں موجود تھے۔ وہ اس وقت نیوی بلو کلر کی ڈریس شرٹ جس کے کف مڑے ہوئے تھے اور سیاہ جینس میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی نینا بھی نیوی بلو کلر کے لمبے ریشمی فراک میں ملبوس تھی۔ وہ اپنا سر براق کے کندھے پر رکھے ہوئے آسمان پر روشن ستاروں اور چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پورے کھلے بال ایک طرف کو گر رہے تھے۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہ سب، اس نے آسمان کو دیکھتے ہوئے سحر زدہ سا ہو کر کہا۔ براق نے تائیدی انداز میں ہلکا سا سر ہلا دیا۔ ایود بہت خوبصورت۔ اس کی نگاہیں نینا کے خوبصورت اور معصوم سے چہرے پر جمی تھی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی براق، اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر سر واپس اس کے کندھے پر رکھ لیا۔ لیکن میں تو تمہاری ہی بات کر رہا ہوں اور کروں گا، اسے دو ٹوک لہجے میں کہا، پھر مسکرایا۔ تمہیں نہیں اچھا لگتا کہ تمہارا شوہر تمہاری تعریفیں کرے؟ اس نے پوچھا تو مسکرائی۔ مجھے آخر کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ افق پر روشن چاند کو دیکھتے ہوئے اس نے سوال پر سوال کر ڈالا۔ براق نے نرمی سے اس کے بال سہلائے۔ نینا، اس نے پکارا تو اس نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جب مسکراتی تو اس کی تھوڑی پر ایک گڈھا سا بن جاتا۔ براق کے لیے اس کی آنکھوں کے بعد اس کی تھوڑی پر بننے والے اس گڑھے سے نگاہیں ہٹانا بے حد مشکل ہو جاتا۔ سینیس سیویورم، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے نرمی سے اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی نگاہیں جھک گئی، رخسار سرخ پڑ گئے۔ سلطان کو سلطانہ کی یہی ادا بے حد پسند تھی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں براق، اس نے جواباً کہا۔ وہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ براق اس کے ہنستے مسکراتے چہرے کو سحر زدہ سا ہو کر دیکھتا رہا۔ آج وہ دونوں اگر ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے تو ان کے دل میں پہلے کی طرح ہی مسرت اور محبت کی کئی لہریں چھائی تھی۔ پچھلی مرتبہ کی طرح غم اور تکلیف نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر دوبارہ سے اس کے کندھے پر رکھ لیا اور پول میں موجود نیلے پانی پر رقص کرتی ہوئی چاند کی روشنی کے دل فریب منظر کو دیکھنے لگی۔ نینا، تمہارا ہنی مون کا کیا پلان ہے؟ اور یہ سن کر اس نے ایک بار پھر اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور اس کا چہرہ لمحے بھر کے لیے بے یقینی کے عالم میں دیکھنے لگی۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ ان کی شادی کے اتنے دنوں بعد، بلکہ مہینوں بعد، اسے ہنی مون کی یاد آئی تھی، اور وہ اب جیمرے خاتون کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ ان کی طبیعت آئے دن خراب رہتی تھی۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اس کے حیران ہونے کی وجہ جانتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ حیران ہونے والی بات ہے، ہم آنے کو کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اس نے حیران ہونے کی صرف ایک وجہ بتائی۔ براق دوسری وجہ بھی اچھے سے جانتا تھا۔ کس نے کہا ہم آنے کو اکیلا چھوڑ کر جائیں گے؟ اس نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ نینا ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں کچھ ہی دن میں کپادوکیا جا رہا ہوں، وہاں کچھ کام ہے مجھے، میں نے سوچا تمہیں اور آنے کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ اس نے بے حد صاف گوئی سے کہہ ڈالا۔ اسے اب ساری بات ٹھیک سے سمجھ آئی۔ اچھا، میں سوچتی ہوں۔ سر سمجھنے والے انداز میں ہلا کر اس نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی اور کچھ سوچنے لگی۔ تمام سوچو، تمہارے پاس 10 منٹ ہے، اس نے کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے قدرے تحکم سے کہا۔ نینا کے چہرے پر ناگواری کی کئی لہریں ابھری اور اس نے کچھ غصے سے براق کو دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی جلدی کیسے سوچا جائے گا؟ اس کا لہجہ تیز تھا۔ یہ کوئی اتنی سوچنے والی بات نہیں ہے، اسی لیے صرف 10 منٹ دیے ہیں، اس نے ذرا سے ایبرو اچکا کر کہا، پھر زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ نینا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکایا اور پول میں موجود نیلے پانی کو ایک بار پھر دیکھنے لگی۔ براق اس کے جواب کا منتظر تھا۔ نینا اب آسمان پر روشن چاند کو دیکھنے لگی۔ اس نے تنگ آ کر کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ ابھی صرف 5 منٹ گزرے تھے۔ وہ اب متذبذب سے انداز میں اس کا چہرہ دیکھے گیا۔ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے، اس نے پورے 10 منٹ بعد ہی اپنا فیصلہ سنایا۔ براق نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، پھر کھل کر مسکرا دیا۔ نینا دونوں ہاتھوں پر اپنی تھوڑی گرائے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تو بس ڈن ہو گیا، 2 ہفتے بعد ہم کپادوکیا چلیں گے، اس نے دونوں ہاتھ ہلکے سے فضا میں لہراتے ہوئے کہا۔ ڈن، نینا نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی، وہ بھی خوش دلی سے مسکرا رہا تھا۔ یوں مسکراتے ہوئے اس کی نگاہیں کبھی اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھتی تو کبھی اس کی تھوڑی پر بننے والے اس ننھے سے گڑھے کو۔ سلطانہ نے سلطان کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔
دل کو بے حد سکون ملا۔ سلطان نے اس کے ارد گرد اپنے بازو پھیلا لیے۔ وہ دونوں افق پر روشن چاند کو دیکھ رہے تھے۔ سیاہ آنکھیں اور نیلی آنکھیں کافی روشن تھی۔ دونوں کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکان تھی۔ براق، ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ نہیں، براق نے فوراً جواب مسکرا کر کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی پوچھنے سے منع نہیں کرتا، پھر کیوں بار بار اجازت لیتی ہو؟ اس نے مزید کہا۔ نینا نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ویسے ہی مجھے مزہ آتا ہے، پھر کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور مسکرا دی۔ اچھا خیر، پوچھو تو صحیح جو تم پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جب نینا نے کچھ نہیں کہا تو اس نے کہا، ہاں میں نے پوچھنا تھا کہ اس نے چھوٹا سا وقفہ لیا۔ آپ نے مجھے پرپوز کیا، جو کہ میرے لیے بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ یوں ایک دم پرپوز کر کے آپ کو نہیں لگتا آپ نے کوئی جلد بازی کی تھی؟ اس نے سوالی انداز میں آئیبرو اچکائے۔ براق اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ مطلب میں انکار بھی تو کر سکتی تھی، آپ نے تھوڑا صبر کیوں نہیں کیا؟ اس نے مزید کہا۔ براق نے گہری سانس لی۔ سچ بتاؤ؟ پھر پوچھا۔ آف کورس، اس نے ترنت سے کہا۔ میں انسیکیور ہو گیا تھا، اس نے ہلکے سے شانے اچکا کر کافی پرسکون لہجے میں کہا۔ نینا ایک دم کافی حیران ہوئی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ واٹ، انسیکیور؟ اور آپ؟ کیوں؟ میں نہیں مان سکتی، وہ بے یقینی کے عالم میں تیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہ سچ ہے، میں انسیکیور ہو گیا تھا۔ جس دن تم نقاب میں اس ریسٹورنٹ میں آئی تھی تو تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر میں کچھ غلط سمجھا، اور اس دن مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنا میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا تو نینا کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزرا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ تمہارا اس شخص سے ملنے کا مقصد کچھ اور تھا، اس نے مزید کہا۔ اور وہ کیسے؟ نینا کے آئیبرو حیرانی، بے یقینی اور ناسمجھی کے عالم میں سکڑے تھے۔ میں ترکی کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہوں، میرے لیے معلوم کرنا بہت آسان ہے، اس نے شاندار پر اعتمادی اور یقین کے ساتھ شانے اچکا کر کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اوکے، تو مطلب آپ انسیکیور ہو گئے تھے، اسی لیے آپ نے مجھے اتنی جلد بازی میں پرپوز کیا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اس دن میں جس شخص سے ملی اس کے اور میرے درمیان ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے چند لمحے بعد قدر سنجیدگی سے کہا۔ ایود، کیونکہ اس دن کے بعد میرے ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا، اگر میں نے تمہیں کھو دیا تو، یا پھر اگر میں نے دیر کر دی تو، اسی لیے میں نے مزید کچھ سوچے بغیر ڈائریکٹ تم سے شادی کی بات کر لی۔ سمپل، اس نے اسی صاف گوئی سے کہا جو اس کی گفتگو میں ہمیشہ جھلکتی۔ اس دن مجھے ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ تمہارا کردار بہت بلند ہے۔ یاد ہے تمہیں جب تم پہلی بار میرے گھر آئی تھی، شاید تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں رات تک گھر آ جاؤں گا، اسی لیے تم مجھے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اور حیران سے زیادہ پریشان۔ میں جان گیا تھا کہ تم میرے ہوتے ہوئے میرے گھر نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا تو وہ اسے خاموشی سے سن رہی تھی۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ تم نامحرم افراد سے یوں ہی نہیں مل لیتی، صرف ضرورت کے تحت ہی تم ان سے ملا کرتی ہو۔ شادی سے پہلے میری تم سے جب بھی کوئی بات ہوئی، تمہارا انداز ہمیشہ بے حد شائستہ ہوتا۔ وہ میٹھا میٹھا سا لہجہ جو عورتیں صرف مردوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے رکھتی ہے، ویسا لہجہ تو تمہارا بالکل بھی نہیں تھا۔ قدرے توقف سے اس نے مزید کہا۔ میں لوگوں کے لہجے اور انداز سے ہی پہچان جاتا ہوں کہ ان کا کردار کس طرح کا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ نینا تشکر بھرے انداز میں مسکرائی۔ اس کی آنکھیں نم سی ہو گئی تھی۔ براق کی باتیں ہمیشہ کی طرح اس کے دل کو راحت بخش رہی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ سے ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنا کرتے۔ خیر، تم نے کیوں فوراً ہاں کر دی؟ اس سوال کی توقع اسے نہ تھی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا۔ میں نے کیوں فوراً ہاں کی؟ اس کا جواب میں بھی نہیں جانتی۔ پھر ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ زیر لب ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ براق نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے نظریں چرا لی، اور اگر نہ بھی نظریں چراتی تب بھی اسے معلوم تھا کہ وہ سچ نہیں بول رہی۔ جھوٹ؟ سچ بتاؤ نینا۔ میں نے بھی تو سچ بتایا ہے نا، اس نے اصرار کیا۔ نینا نے پہلے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں بھی آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ براق فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا، اور اس نے فخری انداز میں آئیبرو اچکا دیے، ساتھ ہی نرمی سے اس کے سیاہ بال سہلائے۔ تو پھر پوچھا کیوں؟ سوال ترنت سے پوچھا گیا، صرف تمہارے منہ سے سننے کے لیے۔ جواب بھی ترنت سے دیا گیا۔ وہ دونوں کھل کر مسکرا دیے۔ ویسے تم نے یہ سوال آج ہی کیوں پوچھا؟ لمحے بھر کے بعد براق نے پوچھا۔ یہ سوال میں کافی عرصے سے پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر ہر بار ذہن سے نکل جاتا۔ اس نے جواب دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد نینا کے ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ اس نے گہری سانس اندر کو کھینچی، چہرے پر بہت سے تاثرات بکھر گئے۔ آپ جانتے تھے نا براق؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ براق جانتا تھا کہ وہ اب کس بارے میں بات کر رہی ہے۔
किया वो अनजान बना। उन खबरों के बारे में जो मेरे बारे में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर फैलाई जा रही थी, उसने कहा। तो बुराक ने कोई जवाब ना दिया। नैना ने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पर बहुत कुछ था। वो उसे नहीं देख रहा था। वो जानती थी कि वो उसे क्यों नहीं देख रहा था, कि कहीं वो उसकी आंखें ना पढ़ ले, लेकिन वो सुल्तान की सुल्ताना थी। वो उसका चेहरा तक पढ़ सकती थी। अयूत, उसने और कुछ न कहा। वो अभी भी उसे नहीं देख रहा था। फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस बारे में आप जानते हैं? उसने नज़र झुकाते हुए रुक रुक कर पूछा। अब की बार बुराक ने उसे देखा, फिर नरमी से उसके चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। इसीलिए कि तुम मेरे सामने अपना सर मत झुकाओ, उसने तासुब से कहा। नैना मुस्कुराई तो उसकी आंखें बेहद नम हो गईं। बुराक जानता था कि अब उसकी सी आंखें बरसने वाली थी, इसीलिए उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। बरसात अब जारी हो चुकी थी। वो दिल ही दिल में अल्लाह का लाख शुक्र अदा कर रही थी कि उसे अल्लाह ने इस कदर अच्छे लफ्ज़ अच्छा उसके लिए कम था आदमी की बीवी बनाया। वो भी हमेशा की तरह अभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था कि उसे अल्लाह ने इतनी बावकार, बाकिरदार और इतनी अच्छी, उसके लिए भी लफ्ज़ अच्छा कम था, हम सफ़र अता की। रोज़ वैली, कपाडाउन, तुर्की। आफाक पर हर से खूबसूरत सी नीलाहट फैली थी। छोटे छोटे सफ़ेद बादलों के टुकड़े भी आफाक पर मंडला रहे थे। फिजा में आज हल्की हल्की ठंडी हवा भी रक्स कर रही थी। ऐसे में तुर्की के शहर कप्पादोकिया में रोज़ वैली वादी में निगाह दौड़ाओ तो हर तरफ मुनफरिद चट्टानें दिखाई देती, जिनमें दिलकश गारों में रिहाइश गाहें और गिरजाघर बनाए गए हैं। इन गारों को कदीम तहजीबों ने तख्लीक किया है। ये अक्सर पेचीदा फ्रिस्कोस से मज़ीन होते हैं और इलाके के भरपूर तारीखी और सकाफ़ती माजी की झलक पेश करते हैं। ये वादी अपने शानदार मनाजिर और मुनफरिद राजियाती तश्कीलात के लिए मशहूर है। इस दिलकश वादी का नाम इन गुलाबी और सुर्ख रंगों की वजह से रखा गया है जो यहाँ मौजूद पत्थरों और चट्टानों पर होते। ये वादी अपनी परियों की चिमनियों, समेटने वाली पगडंडियों और चट्टान से कटे हुए गिरजाघरों की वजह से खासी मशहूर है, जो एक गैर हकीकी तजुर्बा पेश करती है। इस वादी के नरम गुलाबी रंगत वाले टफ चट्टान इन गारों के ढांचे की कुदरती फनकारी के साथ मिलकर एक मशहूर कुन असर पैदा करते। इन गारों को तलाश करने से पोशीदा चेम्बर, सरंगों और पुरसुकून जगहों के बारे में मालूम होता है जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वादी के दरमियान एक पुरफतन और अमीर तजुर्बा फराहम करते हैं। साफ नीले आसमान के मुकाबिल चट्टानों के मुतहरिक रंगों के तजाद से इसकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा था। इस दिलकश मंजर के दरमियान वो एक गहरे भूरे रंग की बेहद खूबसूरत घोड़े पर सवार था। इस घोड़े का चेहरा दरमियान में से सफ़ेद रंग का था और ये सफ़ेद रंग नाक और मुंह तक पहुंचकर हल्का हल्का सा भूरा सा हो जाता। उसके पाँव आखिर बेहद हल्के से भूरे रंग के थे और ऊपर जाते हुए वो सफ़ेद रंग के हो जाते। उसके बाद फिर से गहरा भूरा रंग उसकी खाल पर दिखाई देता। इस वक्त वो हल्के नीले रंग की जीन्स, सफ़ेद शर्ट जिसके कफ मुड़े थे और ऊपर के 2 बटन खुले थे, उसके ऊपर लेदर की एक सियाह रंग की वॉस्कट पहने हुए थे। पैरों में उसने सियाह रंग के लॉन्ग बूट्स पहन रखे थे। सियाह चमकते हुए ग्लासेस के पीछे से उसकी नीली आंखें उसी पर जमी थी जो उसे सताइशी निगाहों से देख रही थी। इस वक्त नैना एहसन एक सुर्ख रंग के रेशमी अबाए और सियाह रंग के स्कार्फ में मलबूस थी। चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान फैली थी। सियाह आंखें अपने सुल्तान पर जमी थी। वो घोड़े पर सवार उस तक पहुंचा। सुल्ताना ने एक नज़र उसे देखा और फिर उस घोड़े को उसने अपने नरम और मुलायम हाथ से घोड़े के चेहरे को सहलाया और उसकी रेशमी सी खाल को छुआ। फिर मुस्कुराकर बुराक को देखा। ये कितना खूबसूरत है ना, उसने सताइशी अंदाज में कहा। तो बुराक ने जवाबन ताईदी अंदाज में सर को खम दिया। तुम भी आओ, बुराक ने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। तो उसकी मुस्कुराहट कुछ मध्यम पड़ी, गले में एक गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई। नहीं, मुझे नहीं आना, उसने हिचकिचाते हुए कहा। वो उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। क्यों? बुराक के आईब्रो नासमझी से सिकुड़ गए। बस वैसे ही मुझे हॉर्स राइडिंग से डर लगता है, उसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मरोड़ते हुए कहा। बुराक एकदम ज़ेरे लब हल्का सा मुस्कुराया। वो काफ़ी हैरान हुआ था। और वो क्यों? लम्हे भर के बाद उसने पूछा। नैना के जहन के पर्दों पर एकदम कुछ झमाका हुआ। ये मंजर एक पार्क का था जहाँ हर तरफ खूबसूरत से घने दरख्त फैले थे। एक तरफ बहुत से झूले लगाए गए थे जिस पे बच्चों का खासा रश था। साथ ही कुछ कदमों के फासले पर 3-4 बेंच पड़े थे, जिनमें से 1-2 खाली थे और
कुछ पर बच्चे बूढ़े बैठे हुए थे। ऐसे में इस पार्क के एक तरफ वो और अली साथ खड़े थे। नैना की उम्र इस वक्त 12 साल थी और अली की उम्र इस वक्त 11 साल थी। हलीमा साहिबा गोद में इस वक्त उस छोटी सी मासूम सी बच्ची को उठाए हुए थी, जो इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए काफ़ी महफूज हो रही थी। वो अरिया एहसन ही थी। एहसन साहब भी उन सब के साथ ही खड़े थे। सामने एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था, जिसने घोड़े को इसकी लगाम से पकड़ कर रखा था। कुछ ही देर पहले उस घोड़े पर अली सवार था और अब नैना की बारी थी। वो चेहरे से काफ़ी पुरजोश और खुश दिखाई दे रही थी। उसके सियाह बाल एक हाई पोनीटेल में बंधे थे। इस वक्त वो एक हल्के गुलाबी रंग की शलवार कमीज में मलबूस थी। उसी रंग का दुपट्टा उसने गले में मफलर की स्टाइल से लिया हुआ था। वो घोड़े की लगाम को पकड़ते हुए उस पर धीरे से और एहतियात से चढ़ने की कोशिश कर रही थी। हलीमा साहिबा ने तो कहा था कि वो उसकी मदद करवाएं, लेकिन वो ना मानी। कम ऑन नैना, तुम कर सकती हो। एहसन साहब उसका हौसला बढ़ा रहे थे। मैं कर सकती हूँ, उसने दिल ही दिल में काफ़ी यकीन से कहा। उसने एहतियात से घोड़े की रकाब में पाँव रखा और उस पर बैठने ही लगी थी, लेकिन वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और सीधा ज़मीन पर मुंह के बल आ गिरी। उसका होंठ भी नीचे से फट गया था। ऐसा साहब हलीमा साहिबा फ़ौरन घबरा कर उसकी तरफ को हो लिए। उसने अपनी आंख से एक आंसू भी नहीं बहाया, बस उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। और ये बात सिर्फ वो जानती थी कि उसका चेहरा तकलीफ़ के मारे नहीं, बल्कि शर्मिंदगी के बाद सुर्ख पड़ गया था। उसे सबके सामने गिरकर बेहद शर्मिंदगी हुई थी। वो दूर खड़े कुछ छोटे बच्चे उसे यूं देखकर तमस्खर उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। एहसन साहब उसे यही कह रहे थे कि वो बच्चे नासमझ है, उन्हें नज़रअंदाज करो, लेकिन इस वक्त उनकी हंसी की आवाज़ उसके कानों में चुभ रही थी और उसकी शर्मिंदगी को मज़ीद बढ़ा रही थी। जब मैं छोटी थी, मैंने एक बार हॉर्स राइडिंग की कोशिश की थी, मगर उस घोड़े पर सवार होते वक्त मैं मुंह के बल जा गिरी थी। आखिरी जुमला उसने कदरे तौक़ुफ़ से अदा किया और वो अभी भी उससे निगाहें नहीं मिला रही थी। तमाम तो तुम्हें गिरने से डर लगता है। चंद लम्हे बाद बुराक ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा। नैना का चेहरा हल्का हल्का सा सुर्ख पड़ गया था। ऐसा ही समझ ले, उसने धीरे से शाने उचका दिए। बुराक ने गहरी सांस अंदर को खींची, फिर कुछ कहने के लिए लब खोले। गिरने से नहीं डरा करते नैना, वो मानी खास अंदाज में कह डाला। नैना उसका चेहरा देख कर रह गई, क्योंकि गिरना ही आपको सिखाता है कि जब आपका जिस्म और आपकी रूह जख्मी हो तब कैसे खड़ा हुआ जाता है, उसने ठहर ठहर कर कहा। उसके अल्फाज ने उसके दिल पर बेहद असर किया और ये अल्फाज यकीनन उसके दिल पर एक अनमिनट निशान छोड़ गए थे। नैना मानी खैज अंदाज में मुस्कुराई। वो अब उसे ही देख रही थी। बुराक ने अपना हाथ एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ाया। उसने चंद लम्हे कुछ सोचा, फिर उसका हाथ थाम लिया। या अल्लाह मेरी मदद फरमाइएगा, दिल ही दिल में उसने कहा। घोड़ी की लगाम पकड़ने के बाद उसने रुकाब पर पाँव रखा। बुराक ने ऐसा करने में उसकी मदद की। उसने गहरी सांस ली और फिर वो इस खूबसूरत से घोड़े पर चढ़ने में कामयाब हो गई। वो बुराक के पीछे बैठी थी। इस बार वो अपना तवाज़ुन बरकरार रख पाई थी, क्योंकि इस बार उसे गिरने का डर नहीं था और पिछली बार उसने कहा था कि वो ऐसा कर सकती है। उसने एक बार भी अल्लाह को नहीं पुकारा था। इस बार उसने अल्लाह को पुकारा भी और उसे यकीन भी था कि अगर अल्लाह ने चाहा तो वो आज गिरेगी नहीं। और अगर गिर भी गई तो कोई बात नहीं। अल्लाह ही है जो हर इंसान को उरूज और ज़वाल देता है। अल्लाह ही है जो इंसान को गिराता है और गिराने के बाद खड़ा भी करता है। इस खूबसूरत और पुरफत नवादी के दरमियान वो दोनों उस घोड़े पर सवार थे। बुराक ने घोड़े की लगाम संभाल रखी थी। वो इर्द गिर्द की गुलाबी और सुर्ख सी चट्टानों को गुजरता देखते हुए बेहद महफूज हो रही थी। साथ ही वो बुराक से इन चट्टानों और उस जगह के बारे में काफ़ी तजस्सुस से बहुत से सवालात पूछती। वो उसके हर सवाल का जवाब देता। वो काफ़ी हैरान हुई थी कि बुराक को इस जगह के और उसकी तारीख के बारे में काफ़ी इल्म था, इसीलिए वो उसके हर सवाल का जवाब काफ़ी आसानी से दे रहा था। फ़िज़ा में रक़्स करती ठंडी ठंडी हवा की सरसराती आवाज़ पहले से ज़्यादा पुरसुकून महसूस हो रही थी, और ये ठंडी हवा पहले से तेज़ भी हो चुकी थी। वो गहरे भूरे रंग का घोड़ा अब पहले से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से दौड़ रहा था। सुल्तान और सुल्ताना के चेहरों पर एक बेहद खूबसूरत और मुसर्रत से भरी मुस्कान फैली थी। दोनों की आंखें चमक रही थी। फ़िज़ा में उनके खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ भी ठंडी हवा के साथ साथ रक़्स कर रही थी। 2 साल बाद इस्तांबुल, तुर्की। ये नवंबर की एक खूबसूरत सुबह थी। आसमान बिल्कुल साफ़ था। हवा बेहद करकरी और पुरजोश थी। सूरज धीरे धीरे तुलू हुआ तो बास्फोरस और तारीखी स्काई लाइन पर सुनहरी सी रंगत छा गई। बिशमोल मीनारों और कदीम गुंबदों की
کے سیلیوٹس۔ ایسے میں اس سلطان کے محل میں نگاہ دوڑاؤ تو اوپر والے پوشن میں سلطان اور سلطانہ کا کمرہ دکھائی دیتا، جو اب صرف ان دونوں کا کمرہ نہیں رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے ایک طرف بیٹھی فون کان سے لگایا حلیمہ صاحبہ سے ہمیشہ کی طرح بے حد خوش دلی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال کیچر میں بندھے تھے، بالوں کی دو تین لٹیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ اس وقت وہ ایک لمبے سے ریشمی فراک اور ٹائٹس میں ملبوس تھی۔ تم پاکستان کب آ رہی ہو نینا؟ ہم سب یہاں تمہیں، بلکہ تمہیں اور براق کو چھوڑو، ہم سب اسلان اور نائمے کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسلان اور نائمے پر کافی زور دیا۔ نینا نے حیرانی سے آئیبرو چکائے۔ امی؟ اور پھر قدرے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ ان کی بات سن کر کافی حیران اور ناراض بھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ بیڈ پر نگاہ دوڑاؤ تو ایک ننھا سا وجود ہلکے گلابی رنگ کے پورے آستینوں والے چھوٹے سے فراک اور اسی رنگ کے چھوٹے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سی تھی، بالکل براق کی طرح۔ چہرے کا رنگ سفید گلابی سا تھا۔ اس کے تیکھے نقوش براق پر گئے تھے، لیکن اس کی رنگت زیادہ نینا سے ملتی تھی۔ نرم ملائم سے بال سیاہ رنگ کے تھے، بالکل نینا جیسے۔ وہ نائمے براق تھی، سلطان اور سلطانہ کی شہزادی۔ اس کا نام نینا نے رکھا تھا۔ نائمے کا مطلب خوشی یا سکون ہے، اور چونکہ اس کی پیدائش پر وہ سب ہی بہت خوش ہوئے تھے اور جمر خاتون کو اس میں میرائے کا عکس دکھائی دیتا، اس وجہ سے انہیں بے حد خوشی اور سکون ملا تھا۔ اس لیے نینا نے اس کا نام نائمے رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ننھا سا وجود لیٹا تھا، جو ہلکے نیلے رنگ کی چھوٹی سی شرٹ اور اسی رنگ کے چھوٹے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کے نقوش بھی براق کی طرح تیکھے تھے، رنگت بھی براق کی طرح ہی بالکل گوری گوری سی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی اور گہری تھیں، لیکن ان کا رنگ سیاہ تھا، بالکل نینا جیسا۔ اس کے بال سنہرے رنگ کے تھے، بالکل براق کی طرح۔ یہ اسلان براق تھا، سلطان اور سلطانہ کا شہزادہ۔ اسلان کا مطلب شیر ہے، اور اس کا نام براق یامان نے رکھا تھا۔ یہ دونوں ٹوین جڑواں تھے۔ وہ دونوں ابھی تقریباً 9 ماہ کے ہوئے تھے۔ نائمے اسلان سے صرف کچھ منٹ پہلے ہی پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ چند منٹ کے حساب سے اس سے بڑی تھی۔ جمر خاتون تو ان دونوں کی پیدائش پر اس قدر خوش تھی کہ ان کی خوشی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے۔ انہیں اسلان اور نائمے دونوں بہت عزیز تھے، لیکن نائمے سے انہیں اسلان کی نسبت کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں نائمے میں میرائے کا عکس دکھائی دیتا۔ اس کی آنکھیں بھی نیلی ہی تھیں، اسی لیے انہیں نائمے میرائے جیسی لگتی۔ ان کی پیدائش کے 2-3 گھنٹے بعد سلطانہ نے سلطان سے ایک مطالبہ کیا۔ وہ اس وقت ہسپتال کے کمرے میں موجود تھے۔ براق اس کے بیڈ کے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں سفید سی روشنی ہر سو پھیلی تھی۔ فروری کا مہینہ تھا، موسم خنکی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ سب ترکی 2 دن پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ وہ سب کچھ لمحے پہلے ہی اس کے کمرے سے باہر گئے تھے۔ براق ایک بات پوچھوں؟ اس نے پوچھا تو براق نے کھل کر مسکرا دیا۔ میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ تم مجھ سے اجازت مت مانگا کرو، اس نے مانی خیز انداز میں کہا۔ اور وہ کیوں؟ اس نے ذرا سے آئیبرو چکا دیے، ساتھ ہی اپنی گود میں موجود اس ننھی سی نائمے کے سر کو سہلایا۔ اسلان اس وقت براق کی گود میں تھا۔ کیونکہ میری سلطانہ پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس نے مصنوعی تعصب سے سر جھٹک کر کہا تو کھلکھلا کر دلکش انداز میں مسکرا دی۔ تمام تو میں نے پوچھنا تھا، آپ میرے لیے گڈ مارننگ کے جو میسیجز سیو کیے تھے وہ کب کیے؟ آپ نے کہا تھا وہ ایک راز ہے، لیکن اب مجھے وہ راز جاننا ہے، اس نے اصرار کیا۔ وہ اب ترک زبان بولنا سیکھ گئی تھی۔ تمام چلو تمہیں آج یہ راز بتا دیتا ہوں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، پھر اسلان کو گود میں لیے نینا کی جانب بڑھا۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا اس رات میں سارا وقت انٹرنیٹ پر گڈ مارننگ میسیجز اور شاعری سرچ کرتا رہا۔ اس رات میرے خیال سے میں نے کوئی 3-4 ہزار پوسٹ ہی ڈھونڈی تھی۔ پھر جب بھی مجھے وقت ملتا میں تمہارے لیے اس طرح کی پوسٹ ڈھونڈ کر سیو کر لیتا، اور ابھی بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ اس نے نائمے کو بھی نرمی سے اس کی گود سے لیتے ہوئے کہا۔ نینا اس کی بات سن کر ہکا بکا سی رہ کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے آج ہی بالکل ایک دیوانہ لگ رہا تھا۔ تو اب آپ کے پاس میرے لیے کتنے گڈ مارننگ میسیجز اکٹھے ہو گئے ہیں؟ اس نے تجسس کے عالم میں پوچھا۔
زیادہ نہیں، صرف 5 لاکھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کچھ ہی دنوں میں 6 لاکھ ہو جائیں گے۔ تمہارے موبائل کی میموری اتنی ہے نا کہ وہ اتنے سارے میسیجز سیف رکھ سکے؟ وہ بالکل حیران رہ گئی تھی اور اسی حیرت سے مسکرا کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ براق کو نائمے اور اسلان کے ساتھ مسکراتا ہوا دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی، ساتھ ہی دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ مذاق کر رہی ہوں بیٹا، تم سب کو بہت مس کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی مصنوعی خفگی محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی، اور اس نے پیارے سے نائمے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسلان کے گال بھی نرمی سے سہلائے۔ وہ دونوں بچے خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ امی، ابھی پچھلے مہینے تو میں پاکستان آئی تھی براق کے ساتھ۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں کئی سالوں سے پاکستان نہیں آئی۔ اس نے انہیں باور کروایا۔ اچھا بتاؤ نا کب آ رہی ہو؟ انہوں نے اس کی بات مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ امی، ابھی تو براق کو چھٹی ملنا بہت مشکل ہے، اس نے فوراً سے جواب دیا۔ او ہو، اسے ان کے لہجے میں تعصب محسوس ہوا، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں براق سے بات کروں گی، آپ جانتی ہیں نا وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرتے، اس نے انہیں تسلی دی۔ اس نے انہیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دی تھی، یہ سچ تھا کہ براق اسے کبھی انکار نہیں کرتا۔ معلوم ہے، اللہ تمہیں اور براق کو ایسے ہی اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ انہوں نے شفقت سے بھرے انداز میں دعا دی۔ آمین، اس نے جواباً ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اچھا، مجھے اسلان اور نائمے سے ویڈیو کال کروانا دوپہر میں بھی، جانتی ہو نا انہیں دیکھے بغیر میرا دن ہی نہیں گزرتا، انہوں نے اسے قدر تحکم سے کہا۔ نینا کھلکھلا کر ہنس دی۔ جی میں ضرور آپ کی ان سے ویڈیو کال کرواؤں گی، آپ بے فکر رہیے، اس نے انہیں یقین دلایا۔ کچھ دیر مزید وہ ان سے باتیں کرتی رہی اور پھر فون بند کرنے کے بعد اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اپنا موبائل رکھا، پھر باری باری نائمے اور اسلان کے ماتھے کو چوما۔ دیکھو ذرا، تم لوگوں کی نانو مجھ سے زیادہ تم لوگوں سے پیار کرتی ہے، پھر خوشدلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہی تھی تو وہ دونوں ابھی بھی خلا میں کچھ دیکھ رہے تھے۔ اسلان ساتھ اپنا دایاں ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں ڈالے ہوئے تھا۔ نینا نے نرمی سے اس کا انگوٹھا منہ سے نکالا۔ اور وہ بالکل صحیح کرتی ہے، تم دونوں ہو ہی اتنے پیارے۔ وہ اب دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ صاحبہ کو کال کرنے سے پہلے اس نے ان دونوں کو سر پر ٹوپی پہنائی تھی، لیکن ان دونوں نے کچھ ہی لمحے بعد ٹوپی اتار دی۔ نینا نے ایک بار پھر ان دونوں کو باری باری سر پر ٹوپی پہنائی۔ نینا، چند ہی لمحے بعد انہیں جیمل خاتون کی آواز آئی تو وہ یکدم اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ اوہو، چلو اٹھو، تم دونوں جلدی سے آنے بلا رہی ہے۔ اس نے نائمے کو اٹھایا، پھر اسلان کو اپنے بازو میں ان دونوں کو تھامے ہوئے اس نے باری باری ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا، پھر نائمے کے ماتھے کو چومنے لگی کہ تب ہی اسلان نے اس کے چہرے پر گری بالوں کی لٹ اپنی گرفت میں لے لی۔ نینا نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی، جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ بال چھوڑو۔ اس نے جیسے بازو میں اسلان کو لیا ہوا تھا اسی ہاتھ سے بمشکل اپنے بال چھڑوانا چاہے، لیکن اسلان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ اسلان، میرے بال چھوڑو۔ اسلان، کیا کر رہے ہو اسلان؟ جب وہ اس کے بال نینا کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنی گرفت سے آزاد نہیں کر رہا تھا تو وہ غصے سے چلائی۔ اس کمرے کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ براق، جو اس وقت سیاہ رنگ کی شرٹ اور سیاہ رنگ کی جینس میں ملبوس تھا، یہ دیکھ کر تیز قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھا۔ اس نے اسلان کا ہاتھ پکڑا۔ اسلان نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا، وہ ابھی بھی اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد نہیں کر رہا تھا۔ براق نے اس کے ہاتھ سے اس کے بال چھڑوانا چاہے، چند لمحے کی کوشش کے بعد ہی اس نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ اسلان کی گرفت واقعی کافی مضبوط تھی، براق نے دل میں اعتراف کیا۔ نینا نے اب سکھ کا سانس لیا۔ براق نے اسلان کو اس کے بازو سے نکالتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ میں لیا اور اس کا چہرہ بالکل اپنے سامنے کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم اسلان؟ ہاں؟ اور پھر ایبرو سکیڑ کر قدر سختی سے کہا۔ اسلان کی آنکھیں بھر آئیں، نینا کے دل کو کچھ ہوا اور وہ تب ہی اس کی طرف بڑھی۔ براق، آرام سے دے اسے مجھے، اس نے کافی غصے سے کہا، اور اسلان کو براق کے ہاتھوں سے لینا چاہا، لیکن براق ایک دم پیچھے ہوا، یوں کہ اسے اسلان کو لینے سے منع کیا ہو۔ نینا نے شلب دباتے ہوئے اس کا چہرہ گھورنے لگی۔ ویسے جب تم خود انہیں ڈانٹ دو تو ٹھیک ہے، اور جب میں انہیں تمہاری وجہ سے ذرا سا ڈانٹ دوں تو اتنا غصہ؟ واللہ، اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اب وہ بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں نائمے کو تھاما ہوا تھا۔ براق نے مسکرا کر نائمے کے نرم سے گلابی رخسار سہلائے۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر براق بھی دل کھول کر مسکرایا۔ کیونکہ میں ماں ہوں اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے بچوں کو کوئی ڈانٹے، اس نے خفا سے انداز میں کہا، اور ان کی ماں ہونے سے پہلے تم میری بیوی ہو اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری بیوی کو کوئی تکلیف دے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اف اللہ، ایک تو آپ اور آپ کی باتیں۔
وہ سر جھٹکتے ہوئے اسلان کو، جو اسے دیکھ کر بار بار دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہا تھا، اسے براق سے لینا چاہا، لیکن براق نے اسے پیچھے کر دیا۔ میں لے کر جا رہا ہوں نا، اس نے نرمی سے کہا، تو جواباً اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن تبھی نائمے نے مسکرا کر دونوں ہاتھ براق کی طرف بڑھائے۔ ایسا کرو، تم اسے پکڑو اور نائمے کو مجھے دو۔ براق نے اسلان کو نینا کو پکڑایا اور خود نائمے کو اپنی گود میں لے لیا۔ نائمے کھلکھلا اٹھی۔ کیسی ہے میری نائمے، کتنی پیاری لگ رہی ہو اے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس نے اس کے ماتھے کو چوما۔ چلو اب بابا آنے دادی کے پاس چلتے ہیں، وہ اپنی نائمے کو بلا رہی تھی۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ نینا ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتی رہی۔ چلو اب ہم بھی چلتے ہیں، اس نے اسلان کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر پیار سے اس کی چھوٹی سی اٹھی ہوئی ناک چھوئی۔ پھر وہ بھی کمرے سے باہر جانے لگی۔ ان کے کمرے کی سنگھار میز کو دیکھو تو اب وہاں پہلے کی طرح پرفیومز اور میک اپ وغیرہ نہیں سجا تھا، بلکہ انہیں سنگھار میز کے درازوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ نائمے اور اسلان کو جب بھی یہاں سے لے جایا جاتا تو وہ ہاتھ مار کر کچھ نہ کچھ ضرور گرا دیتے، یا پھر اسے پکڑ کر کسی کھانے والی چیز سمجھ کر منہ میں ڈال لیتے۔ جب براق نائمے کو لے کر نیچے لیونگ روم میں گیا تو اس نے دیکھا کہ جمرے خاتون اس دیوار کے سامنے کھڑی تھی، جس پر اب کئی تصاویر خوبصورت فوٹو فریمز میں سجی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک تصویر میرائے یامان کی بھی تھی، بلکہ میرائے کی ادھر اور بھی بہت سی تصاویر تھیں۔ اس دیوار پر نینا اور براق، نائمے اور اسلان، جمرے خاتون، میرائے اور یامان بے اور ان سب کی تصویر موجود تھی۔ براق نائمے کو گود میں لیے جمرے خاتون کے پاس بڑھا۔ وہ اس وقت نم آنکھوں کے ساتھ میرائے کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کی جھریاں کافی بڑھ سی گئی تھی۔ انہوں نے یک دم براق کو دیکھا اور پھر اس کی گود میں بیٹھی اس پیاری سی اور معصوم سی نائمے کو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں لیا اور باری باری اس کے گلابی سے رخسار چومے۔ اگر میرائے زندہ ہوتی تو وہ کتنا خوش ہوتی نا، انہوں نے نم سے لہجے میں ہلکے سے مسکراتے ہوئے براق سے کہا اور میرائے کی تصویر دوبارہ سے دیکھنے لگی۔ نینا بھی اب اسلان کو گود میں اٹھائے ان کے پاس آئی۔ میرائے واقعی بہت خوش ہوتی، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اب بھی جہاں ہے وہاں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوگی، اس نے کہا تو جمرے خاتون نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان کی آنکھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آنسو لڑکھڑاتا ہوا گال کو چھو گیا۔ اور آپ کو اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ یقیناً بہت ناراض ہوتی ہوگی، اس نے انگلی کے پور سے ان کے گال پر چمکتے ہوئے اس آنسو کے قطرے کو صاف کیا۔ وہ جواباً مسکرا دی اور پھر نینا کی گود میں سے اسلان کو بھی لیتے ہوئے میرائے کی تصویر دیکھنے لگی۔ اس تصویر میں میرائے کو ترکی کی بیسٹ سوشل ورکر کا ایوارڈ ملا تھا۔ وہ اس چمکتے ہوئے ایوارڈ کو تھامے خوشی اور تشکر کے باعث نم آنکھوں اور ایک دلکش مسکان کے ساتھ کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اب پلٹی اور نائمے اور اسلان کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھی۔ براق اور نینا وہیں کھڑے رہے اور رخ موڑ کر جمرے خاتون کو دیکھنے لگے، جو بالکل بچوں کی طرح نائمے اور اسلان سے خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی۔ جمرے خاتون نے اس دن سے میرات کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا جس دن سے انہوں نے اس کے متعلق نیوز میں وہ خبر سنی تھی۔ وہ اب میرات کو برا بھلا تو کیا اس کا نام تک نہیں زبان سے نکالتی۔ براق سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے معاف کر چکی ہے۔ وہ اپنی ماں کو اچھے سے جانتا تھا، اگر انہوں نے اسے معاف نہ کیا ہوتا تو ضرور اسے برا بھلا کہتی۔ براق خوش تھا کہ انہوں نے اسے معاف کر دیا، اسے ان سے یہی توقع تھی۔ اسے بہادری اور ذہانت اپنے باپ یامان بے سے ملی تھی، لیکن اسے رحم دلی اپنی ماں جمرے خاتون سے ملی تھی۔ میرائے یامان کو ویلفیئر آرگنائزیشن ویلفیئر سینٹر اب براق یامان اور نینا احسن مل کر سنبھال رہے تھے۔ براق نے میرائے کی ڈائری میں پڑھا تھا کہ وہ بہت جلد اپنی آرگنائزیشن کے لیے بہت سے فنڈ اور ڈونیشنز اکٹھی کر کے اسے صرف ترکی کے پسماندہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ وہ مسلم ممالک جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جو اپریسڈ ہیں، ان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے وہ اپنے فنڈز اور ڈونیشنز کا 60% حصہ دینا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے بہت سے وسائل، فنڈز اور ڈونیشنز کی ضرورت تھی۔ براق اور نینا نے ان 2 سالوں میں اس کا یہ خواب 90% تک پورا کر دیا تھا۔ اس کی آرگنائزیشن کی ساری پروموشنز نینا احسن نے کی تھی۔ اس نے ایک بہت ہی قابل سوشل میڈیا ٹیم ہائر کی جس نے اس کے ویلفیئر سینٹر کی سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر پروموشن کی۔ اس نے اس کے ویلفیئر سینٹر کی پروموشن پر نیٹ میڈیا کے ذریعے بھی کروائی۔
نیٹ میڈیا کے ذریعے بھی کروائی۔ انہیں امید تھی کہ میرائے امان کا یہ خواب، جس میں وہ فلسطین، لیبیا اور کشمیر جیسے علاقوں میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنے سینٹر سے امداد فراہم کرے گی، وہ کچھ ہی مہینوں میں 100% تک پورا ہونے والا تھا۔ آج میرائے امان زندہ نہیں تھی، لیکن اس کی نیکیاں اس کے لیے صدقہ جاریہ تھی۔ کئی چھوٹے اور معصوم بچے جن کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، وہ اگر آج اسکول میں پڑھ رہے تھے تو اس کی وجہ میرائے امان تھی۔ وہ بچے ہر بار اسکول جاتے ہوئے اللہ سے اپنے اس محسن کے لیے دعا کرتے جس کو اللہ نے ان کے لیے وسیلہ بنایا تھا۔ کئی گھرانوں کے چولہے اگر آج جل رہے تھے تو اس کی وجہ بھی یہ میرائے امان ہی تھی۔ ان گھرانوں کے لوگ بھی ہر بار روٹی کا نوالا لینے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسن کے لیے بھی خوب اجر ثواب اور کامیابی کی دعا کرتے۔ انسان مر جاتا ہے مگر اس کی نیکیاں زندہ رہتی ہے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ ٹھہر گئی آسمان کی ندیاں، وہ جا لگی ہے افق کنارے، اداس رنگوں کی چاند نیا اتر گئے ساحل زمین پر۔ یہ منظر استنبول کے ایک پوش علاقے کا تھا۔ اس خوبصورت سے قصر نما گھر میں نگاہ دوڑاؤ تو ہر طرف کئی نوکر چاکر گھوم رہے تھے۔ ایسے میں اس گھر کے اوپر والے پوشن کے اس کمرے میں دیکھو جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا تھا۔ یہ دن کا وقت تھا، پھر بھی کمرے میں روشنی نہیں تھی۔ کھڑکیاں موٹے موٹے پردوں سے ڈھکی تھی، تمام بتیاں بجھی تھی۔ بیڈ پر وہ ایک موٹا کمبل منہ تک اوڑھے بظاہر سو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے باہر سوٹڈ بوٹڈ ڈاکٹر کھڑے تھے، جو گوگچی خانم اور یوسف بے کو بے حد سنجیدگی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ناظری صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے اینٹی اسٹریس ٹیبلٹس زیادہ کھا لی تھی، اسی لیے ان کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی۔ آپ کوشش کریں کہ انہیں زیادہ اسٹریس نہ دے۔ وہ اندر کمرے سے ان کی باتوں کی ہلکی ہلکی آواز سن رہی تھی، ساتھ ہی اس کی آنکھیں برس رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ وہ بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے سنہرے بال، جو کچھ سال پہلے کبھی کسی نے اسٹریکنگ کے بغیر نہیں دیکھے تھے، آج انہیں دیکھ کر ایسا لگتا کہ ان میں کبھی اسٹریکنگ ہوئی ہی نہیں۔ اس کی ویران آنکھیں اندر کو دھس چکی تھی، چہرہ مردہ مردہ اور بے حد بجھا بجھا سا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا، میں گنہگار ہوں، زیر لب بڑبڑائی۔ کافی دنوں سے وہ یہ الفاظ خود سے بار بار کہتی۔ کاش میں گزرا وقت واپس لا سکتی تو میں اپنا ہر گناہ، ہر غلطی سدھار سکتی۔ ناظرین نے زیر لب کہا تو وہ ایک دم سے سک اٹھی۔ آنکھوں کے آگے وہ سب مناظر لہرانے لگے جب اس نے ایک کے بعد ایک گناہ کیے۔ کبھی اسے یاد آتا کہ وہ کس طرح براق امان کے پیچھے بھاگا کرتی، کیسے اس نے براق کے گھر جا کر نینا کے ساتھ عجیب روکھا روکھا سا برتاؤ کیا، اور پھر کس طرح سے اس نے حسد، ہوس اور جلن کی آگ کی وجہ سے میرات کا ساتھ دیا، کس طرح سے اس نے براق اور اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات میرات تک پہنچائی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، وہ یہ سب چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اسلام آباد کے خستہ اور بوسیدہ سے علاقے میں نگاہ دوڑاؤ تو ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیتا۔ اس کے اندر جاؤ تو ایک کمرے میں بستر پر وہ کمزور سا وجود لیٹا تھا، وقفے کے ساتھ بری طرح کھانستا، اور جب بھی وہ کھانستا تو کھانسی کے ساتھ اس کے منہ سے خون نکلتا۔ وہ کمزور سی بوڑھی عورت ٹی بی کی مریض تھی۔ اس کمرے سے باہر لیونگ روم میں نگاہ دوڑاؤ تو وہ لڑکی صوفے پر ٹانگ جمائے سر دونوں ہاتھوں پر گرائے بے بسی اور کرب سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا نینا، عریشہ زیر لب بڑبڑائی۔ میکائل ملک کے جیل میں جانے کے بعد اسے اس کی طرف سے جتنی بھاری رقم ملی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی۔ اس نے اس رقم کو اپنے کاروبار کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے استعمال کرنا تھا، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اس کا بزنس پارٹنر اس کے ساتھ فراڈ کر کے ملک سے باہر بھاگ گیا۔ وہ بھاری رقم جو اسے میکائل ملک کی طرف سے ملی تھی وہ اس کا بزنس پارٹنر چرا کر لے گیا۔ اس وقت وہ بالکل حواس باختہ ہو گئی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنے کاروبار کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اسے اپنے بزنس پارٹنر کے خلاف FIR بھی کٹوائی، لیکن وہ ہوا وہی جو اسے سب نے کہا اور جو وہ خود بھی اچھے سے جانتی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کا بزنس پارٹنر نہیں مل سکا۔ وہ اس وجہ سے اس قدر ڈپریس تھی کہ دھیرے دھیرے اس کا اپنے بچے کچے کاروبار سے بھی دل کھٹا ہونے لگا، اور کچھ ہی مہینوں بعد اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کی والدہ کو بھی اس کے کاروبار کے ختم ہونے کے کچھ ہفتے بعد ہی TB ہو گیا، اور ان کے علاج کے لیے اسے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک جگہ نوکری تلاش کی، تنخواہ بہت کم تھی، لیکن اس وقت اسے نوکری کی اشد ضرورت تھی، اس لیے اس نے وہی نوکری شروع کر دی۔ وہ ایک چھوٹی سی کمپنی تھی جہاں اسے ریسپشنسٹ کے طور پر رکھا گیا تھا۔
عریشہ کو اپنا وہ بڑا اور خوبصورت گھر بھی بیچنا پڑا جو اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں اس کے والد صاحب نے بنایا تھا۔ اس کے والد کی وفات تو کافی سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد یہ گھر انہوں نے عریشہ کے نام کرا دیا تھا۔ اس سب کے دوران اس کے ذہن میں وہی الفاظ جگمگاتے جو اسے نینا احسن نے کہے تھے۔ تم جانتی ہو، کسی نے کہا ہے کہ دل خدا کا تخت ہے اور دل دکھانے کی سزا سخت ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیوار سے دیکھا جس پر لگا پنکھا بند تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ مجھے تمہارا اعتبار نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں مون لی۔ ذہن پر وہ مناظر لہرائے جب اس نے اپنے مفاد کی خاطر اپنی پرانی سہیلی جس کو اس پر بے حد اعتماد تھا اسے دھوکہ دیا۔ اسے آج بھی اچھے سے یاد تھا کہ کس طرح اس نے اپنا ضمیر بیچ ڈالا، کس طرح وہ پیسے کی، اپنے نفس کی اور شیطان کی غلام بن گئی۔ سبھی کھویا، تمام تارے، اکھڑ گئی سانس، پتیوں کی چلی گئی اونگ میں ہوائیں۔ مکمل ایک طرف کو کرتے ہوئے بستر سے اٹھی اور دھیرے دھیرے سنگار میز کی جانب بڑھی اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ آئینے میں اس کا مردہ سا چہرہ اچھے سے دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو براق، اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میری سزا جاری رہے گی۔ وہ سنگار میز کے سامنے بالکل ڈھہ گئی۔ کچھ سال پہلے ہی اس کا پیرس میں ایک اچھا خاصا کاروبار تھا جو اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ پچھلے 2 سالوں سے اس قدر سٹریس میں رہی تھی کہ وہ دوبارہ پیرس نہیں گئی اور اس نے وہاں سے اپنا سارا بزنس ختم کر دیا۔ یوسف بے اور گوگچے خانم اس کی اس حالت سے بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے کئی ڈاکٹر اور سائیکولوجسٹ سے اس کا علاج کروایا، لیکن وہ سب یہی کہتے کہ اسے ڈپریشن ہے اور جب تک یہ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہے گی تب تک وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ نازلی نے یوسف بے اور گوگچے خانم کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ کس طرح براق کو تباہ کرنے کی خاطر میرات کے ساتھ جا ملی۔ بس وہ ہر وقت ان سے یہی کہتی رہتی کہ وہ گناہگار ہے، اس سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں اور اب وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا براق تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ سر گھٹنوں میں جھکائے بری طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کمرے میں ابھی بھی صرف اور صرف اندھیرا چھایا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا اور بستر پر لیٹے اس کمزور سے وجود کو دیکھا جو ابھی بھی کھانس رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں سے ہنوز آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کتنی کم ظرف، کتنی لالچی تھی، بلکہ ہوں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، کمرے کا دروازہ بند کیا اور کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر موجود اپنے کمرے میں گئی۔ وہ کمرے میں جا کر بستر پر ڈھہ گئی، بستر کی چادر اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لی اور پھر سسک اٹھی۔ آج میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا نینا۔ وہ کئی بار خود سے یہ کہہ چکی تھی اور ابھی بھی وہ خود سے یہی کہہ رہی تھی۔ یہ وقت زنجیر روز شب کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی کڑی ہے، یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ارد گرد اس کمرے کو دیکھا جہاں سب کچھ تھا، ہر طرح کی آسائش، سب کچھ، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے یہ سب بہت خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ 2 سال سے اسے ہر چیز بالکل ویران لگتی۔ جب انسان کے دل کی دنیا ویران ہو جائے تو اسے ہر شے ہی ویران لگتی ہے۔ تم مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ رک کر دبی سی آواز میں بولی۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے میں اپنا دل کا حال بیان کروں۔ میں تنہا ہوں، مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہر جگہ ویران ہے، بے حد ویران، میں کیا کروں؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ تم ٹھیک تھے براق، بالکل ٹھیک تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم میری ناقدری کرتے ہو، لیکن در حقیقت تم میری طرح کیریکٹر لیس نہیں تھے اور خود کو بد کردار کہتے اور قبول کرتے ہوئے اس کے دل کو بے حد تکلیف پہنچی۔ لیکن یہ سچ تھا، بالکل سچ۔ تم مجھ سے دور بھاگتے تھے کیونکہ تم میری خراب نیت سے واقف تھے، تم میرے کردار سے واقف تھے۔ ایوت، میں ایک بد کردار عورت ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک قاتل بھی بن جاؤں گی۔ اس کا دل بے حد بھاری تھا، آنکھیں ابھی بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، میں میرائے کے لیے برا نہیں چاہتی تھی۔ لمحے بھر کے بعد اس نے خود کلامی کیا اور پھر فرش سے اٹھی۔ اس نے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ کمرے میں ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور کھڑکیاں موٹے پردوں سے ڈھکی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی دن ہونے کے باعث کمرے میں اتنی روشنی ضرور تھی کہ اسے اپنا چہرہ ٹھیک سے دکھائی دیتا۔ اس نے کمرے کی 2-3 بتیاں جلائی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے اپنا چہرہ مزید مردہ سا لگتا، وہ خود سے خوفزدہ سی ہو گئی اور اس نے کمرے کی ساری بتیاں جلا دی۔ پھر کھڑکیوں پر گرے موٹے پردے بھی ایک طرف کو کر دیے۔ گہری سانس اندر کو کھینچ کر وہ دوبارہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اب کی بار وہ مزید خوفزدہ اور بوکھلا سی گئی۔ اسے اپنا چہرہ اب کی بار بالکل کسی لاش کی طرح لگ رہا تھا۔
وہ بری طرح چلا اٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک بار پھر وہ فرش پر ڈھہ سی گئی۔ چند لمحے آنسو بہانے کے بعد اس نے اوپر دیوار کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ سب شروع ہوا تھا میری ہوس کی وجہ سے۔ نہ میں نے اپنی ہوس کو اپنی محبت سمجھا ہوتا، نہ میں آج اس حال میں ہوتی۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ یہ اعتراف اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ کچھ اعتراف یقیناً بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کمرے میں ایک طرف الیکٹرک ہیٹر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں خنکی اور ٹھنڈک کافی کم تھی۔ میں نے خود پر ظلم کیا، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ اللہ مجھے مار ڈال، میں جینا نہیں چاہتی۔ دل پر اس بھاری بوجھ کے ساتھ میں جی نہیں سکتی۔ وہ چلا اٹھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر گوگچے خانم اس کے کمرے کے دروازے کی طرف دوڑی اور پھر زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ چلی جائیں یہاں سے آپ، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے اکیلا چھوڑ دو سب، لطفین پلیز، وہ آواز باختہ سا ہو کر کہنے لگی۔ گوگچے خانم بے بسی کے عالم میں چند لمحے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتی رہی، پھر خاموشی سے تعصب سے سر ہلا کر لیونگ روم میں چلی گئی۔ عریشہ نے موبائل اٹھایا، اس پر نینا کا نمبر ڈھونڈا۔ وہ اس نمبر پر کئی بار کال کر چکی تھی، مگر دوسری جانب سے وہ اس کی کال ریسیو نہیں کرتی۔ ضرور اس نے اس کا نمبر بلاک کر رکھا تھا۔ میں نے پیسے کی پرستش شروع کر دی۔ پیسہ ہی میرے لیے سب کچھ بن گیا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے تاریکی کی ایک پٹی بن گئی تھی، جس وجہ سے مجھے سچ دکھنا بند ہو گیا، اچھائی دکھنا بند ہو گئی۔ بس لالچ ہی لالچ میرے دل پر غالب آ گیا۔ موبائل بیڈ پر ایک طرف اچھالتے ہوئے اس نے خود سے سسک سسک کر کہا، مجھے کیا ہو گیا تھا آخر؟ وہ بوکھلا سی گئی۔ جس پیسے کے لیے میں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، آج اسی پیسے کی وجہ سے میں اور میری ماں اس حال میں ہے۔ اس نے کرب سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور چھوٹی سی سنگھار میز کی جانب بڑھی۔ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے یک دم جیسے چکر سے آئے تھے، وہ فرش پر ڈھہ گئی۔ اس کمرے میں اچھی خاصی ٹھنڈک تھی، زمین سے سیت آتی محسوس ہوتی۔ سردی سے اس کا جسم ہلکا ہلکا سا کپکپانے لگا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ لیکن اللہ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ میں اتنی گناہ گار ہوا، مجھے آخر معافی کیسے مل سکتی ہے؟ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ جب تک نینا مجھے معاف نہیں کرے گی، تب تک خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ سسک اٹھی، اللہ میں مر جانا چاہتی ہوں، بلند آواز میں چلائی اور پھر ٹھنڈے یک فرش پر سجدے کی حالت میں جھک گئی۔ آنکھوں سے آنسو ابھی تک بہہ رہے تھے۔ آج 2 سال بعد میکائل ملک پر ثابت ہو گیا تھا کہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھا۔ پچھلے سال سپریم کورٹ نے نینا احسن کے اغوا والے کیس میں نینا کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اللہ نے اسے بہت بڑی فتح دی تھی۔ میکائل کو سزا کے طور پر کافی لمبے عرصے کی عمر قید اور بھاری جرمانہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال اس پر بہت سے کرپشن کیسز بھی ثابت ہو گئے تھے۔ ماریا کے قتل کیس کا اب تک فیصلہ نہیں آیا تھا۔ عدالت چاہتی تو ان سب کیسز کا فیصلہ 1 سال بلکہ کچھ مہینوں میں ہی دیا جا سکتا تھا، لیکن بس تاریخ پر تاریخ پڑتی رہی۔ ماریا والے کیس میں میکائل کے خلاف گواہی اور کسی نے نہیں بلکہ عنایا بی بی نے ہی دی تھی، لیکن ان کی گواہی اور بہت سے ثبوت کے باوجود بھی اب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آیا تھا۔ انصاف کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انصاف اپنے وقت پر نہ ہو۔ نینا احسن کو اس دن میکائل ملک سے جن پولیس افسران نے بچایا تھا، انہیں ایک موٹی رقم دے کر میکائل کے حق میں گواہی دینے کا کہا گیا تھا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نینا کو اس پر بالکل حیرت نہ ہوئی۔ وہ اپنے ملک کے اس نظام سے واقف تھی، مگر پھر بھی اس نے ہار نہ مانی۔ وہ اس کیس کو فالو اپ کرتی رہی۔ براق امان نے بھی اس میں اس کا خوب ساتھ دیا۔ اسے اگر کبھی پاکستان جانا ہوتا تو اس کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ وہ اکیلے پاکستان جاتی۔ نائمہ اور اسلان کی پیدائش کے بعد تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی پاکستان جایا کرتی۔ چند ماہ پہلے ہی سوشل میڈیا اور بہت سے نیوز چینلز پر یہ خبر بھی گردش کرنے لگی کہ نینا احسن کے خلاف کچھ عرصہ پہلے جو خبریں پھیلائی گئی تھیں، جن میں اس کے کردار کشی کی گئی تھی، وہ سب خبریں جھوٹی اور جعلی تھیں، اور ان خبروں کو پھیلانے والا میکائل ملک تھا۔ نینا احسن نے ایک پوری سوشل میڈیا ٹیم ہائر کی تھی، جن کا کام یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو ڈھونڈے جنہوں نے اس کے خلاف اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلائی۔ افق پر آفتاب کی روشنی سفید روئی کی مانند بادلوں کے جھنڈ کے باز کھل کر اپنے پر ہر صبح پھیلانے سے قاصر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ براق اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ نائمہ اور اسلان جمرے خاتون کے کمرے میں تھے۔ اس کا آن لائن انٹرویو چل رہا تھا۔ آج منی لانڈرنگ والے کیس میں میکائل ملک کے خلاف فیصلہ آیا تھا۔ سب یہ بات جانتے تھے کہ اس کیس کی بنیاد نینا احسن نے ہی ڈالی تھی، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں میکائل ملک کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کی بات کی تھی۔ مس نینا، آپ میکائل ملک
جیسے لوگوں کے بارے میں ہماری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اس کا انٹرویو لینے والی ہوسٹ میزبان مہر اکرم نے سوال کیا۔ ٹی وی کی اسکرینز پر نگاہیں جمائے کئی لوگ بشمول احسن صاحب، حلیمہ صاحبہ، اریحہ اور علی اس کا انٹرویو کافی خوشدلی اور پرجوشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ مہر اکرم نے جب یہ سوال پوچھا تو ان کا تجسس بڑھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ عوام کا یہ حق ہے کہ وہ ووٹ دے، حق کے ساتھ یہ ان کا فرض بھی ہے، اور یاد رکھے کہ ووٹ ایک امانت ہے، وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں نینا احسن کی مقبولیت کافی بڑھی تھی۔ وہ اب پاکستان کی ٹاپ 3 نامور اور قابل صحافیوں میں سے ایک تھی، اور ان میں سے سب سے زیادہ کم عمر بھی وہی تھی۔ باقی 2 صحافی اس سے عمر میں کافی بڑے تھے اور انہیں اس رینکنگ تک پہنچنے میں کافی عرصہ لگا تھا، لیکن نینا احسن بہت ہی کم عرصے میں اپنی قابلیت کی بدولت اس رینکنگ تک پہنچ گئی تھی۔ ٹاپ 3 نامور اور قابل صحافیوں میں وہ ہی ایک عورت تھی، باقی دونوں مرد حضرات تھے۔ ووٹ چونکہ ایک امانت بھی ہے، تو اس لیے اسے کسی ایسے شخص کو دینا جو صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھے، وہ سراسر غلط ہوگا۔ اس نے مفاد کے اوپر خاصا زور دیا۔ مہر اکرم ساتھ ساتھ تائیدی انداز میں سنجیدگی سے سر ہلا رہی تھی۔ نینا احسن کا یہ انٹرویو دیکھتے ہوئے احسن صاحب کی آنکھیں نم سی ہو گئی تھیں۔ انہیں اس وقت نینا پر بے حد فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسی ہی کچھ حالت حلیمہ صاحبہ کی بھی تھی۔ اپنی بیٹی کو اتنا کامیاب دیکھ کر آخر کون سے ماں باپ خوش نہیں ہوتے؟ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ دل ہی دل میں بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کی بیٹی کو اتنا کامیاب کیا۔ یہ بات کسی سے چھپی نہیں کہ میکائل ملک کچھ سال پہلے چیف منسٹر کی سیٹ سنبھال چکا ہے۔ قدرے توقف سے وہ بولی، اور اگر میکائل اس سال جیل میں نہ ہوتا تو آبویسلی اس نے اس سال بھی الیکشن میں کھڑا ہونا تھا، اور ہماری عوام نے اس جیسے شخص کو ووٹ بھی دینا تھا۔ وہ اپنے ہر لفظ پر زور دے رہی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام ان جیسے مفاد پرست اور ظالم لوگوں کے جھوٹے وعدوں کو سچ سمجھ لیتی ہے۔ اس کے لہجے میں تعصب سا ابھرا۔ آپ کے حساب سے ہماری عوام کیوں اس طرح کے لوگوں کو ووٹ دیتی ہے؟ کیوں وہ ان کے جھوٹ کو سچ سمجھ لیتی ہے؟ مہر اکرم نے اگلا سوال پوچھا۔ نینا نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ اب ان جیسے لوگوں کو ووٹ کافی کم پڑتے ہیں، اور جو لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہے۔ اس نے ذرا سا وقفہ لیا۔ ٹی وی کی اسکرین پر نگاہیں جمائے لوگ اور موبائل کی اسکرین پر سر جھکائے ہوئے لوگ اس سے سننے کے منتظر تھے۔ پہلی وجہ ہے شعور کی کمی، اور دوسری وجہ تو وہی ہے جو آپ سب جانتے ہیں۔ اس نے ذرا سے کندھے اچکا دیے۔ ووٹ اکثر خرید بھی لیے جاتے ہیں، اکثر دھاندلی بھی ہو جاتی ہے۔ میکائل ملک جب چیف منسٹر بنا تھا تو بہت زیادہ دھاندلی کے الزامات لگے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس نے آئیبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ جی مجھے یاد ہے۔ اچھا، ہماری عوام کو پھر کس طرح کے حکمران کو ووٹ دینا چاہیے؟ ہماری عوام کیسے معلوم کر سکے کہ جسے وہ ووٹ دے رہی ہے وہ شخص صحیح ہے یا غلط؟ اس نے ایک کے بعد ایک اور سوال پوچھا۔ اس کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم ویژن دیکھیں۔ وہ شخص جو آپ کو ایک نیا ویژن دے، ویسے وہ ویژن ہمیں پہلے ہی مل جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ ویژن پہلے ہی دے دیا جاتا تو یہ ہمارے لیے نیا نہ ہوتا۔ اس کا انداز بے حد سنجیدہ، گہرا اور معنی خیز تھا۔ کیا پہلے کبھی وہ ویژن ہمیں کسی شخص نے دیا ہے؟ مہر اکرم نے سوالیہ نگاہوں میں آئیبرو سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ ویژن ہمیں سب سے پہلے قائد اعظم نے دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں وہ ویژن دیا جس کی ہمیں آج بحیثیت قوم بے حد ضرورت ہے۔ جو ویژن انہوں نے ہمیں دیا، ان کے بعد وہ ویژن ہمیں کوئی اور دے ہی نہیں سکا۔ آخر میں اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ آپ اس شخص کو اپنا حکمران تسلیم کریں اور صرف اسے ووٹ دیں جو خود مختار ہو، جو شریعت اور پاکستان کے آئین کے تمام قوانین کی پاسداری کرے، جو اپنے مفاد کی بجائے اپنے ملک اور قوم کے مفاد دیکھے۔ اس کے الفاظ میں اس قدر تاثیر تھی کہ وہ سننے والوں کے دلوں پر ایک گہرا اثر ڈال رہے تھے۔ اگر ایک خود مختار اور قابل شخص ہمارے ملک کا حکمران بنے تو میکائل ملک جیسے لوگ آسانی سے اپنے حساب کو پہنچ جائیں۔ مسئلہ سارا تب ہوتا ہے جب ہم میکائل جیسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور انہیں اپنا قائد مانتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں سچائی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مس نینا۔ شو کو ختم کرنے سے پہلے آپ ویسے ہمارے ملک، ہماری قوم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی، یا آپ انہیں کوئی اور پیغام بھی دینا چاہیں گی؟ وہ کہہ رہی تھی تو اس کے انداز میں نینا کے لیے ستائش اور عزت خوب جھلک رہی تھی۔ ضرور، اس نے زہر لب معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا۔ دیکھیں، آپ سب پاکستانی جو چاہیں وہ بن سکتے ہیں۔ بڑا سوچیں، بڑا خواب دیکھیں۔
کیونکہ بڑے خواب دیکھنے والے ہی فتح کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ الفاظ دنیا بنا سکتے ہیں، اسی طرح یہ ایک معاشرے کو بھی بدل سکتے ہیں۔ نینا احسن کے الفاظ بھی اس وقت لوگوں کے دل و دماغ پر ایک گہرا اثر چھوڑ رہے تھے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو تم کیوں چوٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو۔ اللہ نے آپ کو وہ پوٹینشیل اور ٹیلنٹ دیا ہے کہ آپ جو چاہو وہ بن سکتے ہو۔ اس کی آواز میں پرجوشی خوب جھلک رہی تھی۔ آپ سب اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کریں، ایسے مت بنے کہ فلاں نے ہمارے لیے سڑکیں بنائیں، فلاں نے ہماری گلی کوچے کو چکر لگایا، فلاں میرے کسی عزیز کی فوتگی میں آیا اس لیے ہم اسے ووٹ دے رہے ہیں، یا میرے والدین یا بڑے ہمیشہ سے فلاں کو ووٹ دیتے تھے تو ہم بھی انہیں ہی ووٹ دیں گے۔ کیوں بھائی، آپ کی اپنی سوچ نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو خود مختار پیدا نہیں کیا کیا؟ اس کا لہجہ قدر تیز ہوا۔ پاکستان ایک عظیم خواب کا نام ہے۔ وہ خواب کس نے دیکھا؟ علامہ اقبال نے، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ علامہ اقبال کی سوچ کس قدر وسیع تھی، اور اس خواب کو کس نے پورا کیا؟ قائد اعظم نے، جو خود بھی ایک بہت عظیم انسان تھے۔ اس نے ستائش سے بھرے انداز میں کہا، یہی وقت ہے اپنی سوچ بدلنے کا، یہی وقت ہے اپنی تقدیر بدلنے کا، یہی وقت ہے اصل پاکستانی بننے کا۔ وہ ہر لفظ پر بے حد زور دے رہی تھی۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہوئے مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن کو آپ نے نعمتیں بخشی، اور نعمتیں اللہ کن کو بخشتا ہے؟ جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، جو یہ مانگنے والے مزدور محنت کش طبقہ، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، جن کو معاشرہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس کے الفاظ لوگوں کے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ رہے تھے۔ اگر ہم نے ان مگرمچھوں کا سامنا نہ کیا جو ہمارا اور ہمارے ملک کا خون چوستے ہیں، جو ہمارے ملک کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں، تو جان لو کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم ان پرانے لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے غریب اور عام انسان کی پرواہ نہیں کی، جن کی وجہ سے آج پولیس چوروں کو پکڑنے کی بجائے چوروں کے ساتھ جا ملتی ہے، جن کی وجہ سے آج لوگ پولیس کا نام سن کر تحفظ کو محسوس کرنے کی بجائے ڈر جاتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہوں۔ وہ شاندار پر اعتمادی کے ساتھ بولے جا رہی تھی۔ آپ خود سوچیں کیسے اللہ کی برکت اس ملک پر آ سکتی ہے جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں انصاف نہ ملتا ہو۔ اس نے ذرا سے ایبرو اچکا کر کہا، ہم اپنے ملک کا نظام تب تک نہیں چلا سکتے جب تک ہم ظالم کے خلاف نہ کھڑے ہوں، اور جب تک ہم مظلوم کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ ہمیں ان بچوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جن کو محنت مزدوری پر لگایا گیا، وہ بھی اس عمر میں جب انہیں اسکولوں میں پڑھ رہا ہونا چاہیے تھا۔ صرف تب ہی اللہ کی برکت ہمارے ملک پر آئے گی۔ صحیح الفاظ جب صحیح وقت پر کہے جائے تو یقیناً یہ تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قدر توقف سے وہ بولی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس منزل تک پہنچا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پر چل پڑیں۔ ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اس کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی۔ اگر ہم اس خراب نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے صرف تب ہی اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اور پھر اس نے اپنی بات کا اختتام کیا۔ اس کا انٹرویو دیکھتے ہوئے حلیمہ صاحبہ کی آنکھیں خوشی، ستائش اور فخر سے برس رہی تھی۔ احسن صاحب کی آنکھیں بھی فخر اور خوشی سے مزید نم ہو چکی تھیں۔ وہ تمام افراد جنہوں نے نینا احسن کا یہ انٹرویو دیکھا، ان سب نے اس کی خوب تعریف کی۔ ہر شخص نے اس کی تمام باتوں سے اتفاق کیا، کچھ نے اس پر اختلاف بھی کیا، مگر اکثر نے اس کی سب باتوں سے اتفاق ہی کیا۔ سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے روشن دان سے گزرتی ہوئی ہر سو پھیل رہی تھی۔ وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تیر سے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اوپر چھت کو گھور رہا تھا۔ اس وقت وہ قیدیوں والے بوسیدہ سے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر صرف اور صرف غصہ تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے سب کچھ بالکل ٹھیک کیا۔ میرے سے پہلے سیاستدان اور اب کے سیاستدان بھی یہی سب کر رہے ہیں جو میں نے کیا۔ میرے باپ نے بھی یہی سب کیا اور وہ سیاست میں بہت کامیاب رہا۔ مجھے اپنے کسی بھی عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میکائل ملک نے اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے قدرے بلند آواز میں غصے سے خود کلامی کی۔ اے لوگو، ان چیزوں میں سے
میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ رہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی کچھ نہ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہو۔ قرآن سورہ البقرہ آیت نمبر 168 سے 170۔ اس نے گہری سرد سانس اندر کو کھینچی۔ میں باہر آؤں گا اور سب دیکھیں گے کہ میں مزید طاقتور بن کر لوٹوں گا۔ اور نینا، اس نے نینا کا نام لیا تو اس کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھ سی گئی۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا نینا احسن، اس نے لب کچلتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، اور جیل کی خالی خالی سی بوسیدہ دیواروں کو شعلہ باز نگاہوں سے گھورنے لگا۔ تم سب دیکھ لینا، میکائیل ملک یہاں سے نکل جائے گا، کوئی بھی مجھے یہاں روک نہیں سکتا، سمجھ آئی؟ وہ حواس باختہ سا ہو کر زور سے چلایا، پھر غصے اور بے چینی سے سلاخوں کے پیچھے ٹہلنے لگا۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی جہنم ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 68۔ وہ دوبارہ سے زمین پر دیوار کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر لہرایا جب اس نے ماریا کو سیڑھیوں سے نیچے گرا دیا تھا۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا ماریا، لیکن یہ کبھی ثابت نہیں ہوگا کہ تمہارا قتل میں نے کیا، سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ وہ زیر لب کہہ رہا تھا تو اس کی نگاہیں ایک دم سلاخوں کے پار اس وجود پر ٹک گئی جو چند لمحے کے لیے بالکل سجدہ سا رہ گیا۔ سلاخوں کے پاروں سفید رنگ کے خوبصورت اور چمکتے ہوئے لباس میں ملبوس تھی، چہرے پر ایک بے حد فاتحانہ مسکان پھیلی تھی۔ وہ اس کا چہرہ اچھے سے پہچانتا تھا، یہ چہرہ وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا، وہ ماریا ہی تھی۔ وہ زمین پر سے اٹھا اور جیسے ہی سلاخوں کے پاس بھاگا تو وہ وجود یکدم غائب ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا، اسے اپنے سر میں بھی شدید درد ہونے لگا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے ہوئے وہ زمین پر ڈھہ گیا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں پاگل تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر زور زور سے چلانے لگا، اس کی آواز میں عجیب سا خوف تھا۔ منافقو، تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے اور مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو وہ اپنے دینوی حصے سے مزہ اڑا چکے، پھر تم بھی اپنے دینوی حصے سے مزہ اڑاؤ، جس طرح انہوں نے اپنے دینوی حصے سے مزہ اڑایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی فضول بحثوں میں پڑے جس طرح وہ فضول بحثوں میں پڑے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 69۔ استنبول میں یہ ایک بے حد خوبصورت صبح کا منظر تھا۔ شہر برف کی نرم تہہ کے اندر دھس چکا تھا، جس نے زمین کی تزئین کو موسم سرما کے عجوبے میں تبدیل کر دیا۔ برف باری رات سے ہو رہی تھی، ایک پرسکون اور جادوئی سا ماحول ہر سو قائم تھا۔ ہوا کرکری اور حوصلہ افزا تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سمندر کی مدھم خوشبو کو لے کر جا رہے تھے۔ جب سورج طلوع ہوا تو اس کی روشنی برف سے ڈھکے درختوں سے گزری، جس نے شہر پر ہلکی سی چمک بکھیر دی۔ باسفورس کی اپنی ساکن برفیلی سطح کے ساتھ نرم روشنی کی عکاسی کر رہا تھا، جبکہ برف استنبول کے قدیم فن تعمیر اور خوبصورت محلوں کی دلکشی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ایسے میں اگر اس قبرستان میں نگاہ دوڑاؤ تو ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ وہ قبر جس کے کتبے پر میرائے یامان لکھا تھا، اس کے سامنے دو افراد کھڑے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، وہ کچھ ہی دیر پہلے یہاں آئے تھے۔ براق آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے برعکس جمر خاتون اس کی قبر کے ساتھ بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ براق انہیں ہفتے میں ایک دو بار ان کے اصرار پر یہاں لے کر آیا کرتا اور وہ ہر بار اسی طرح آنسو بہاتی۔ میرائے یامان کی قبر پر اس وقت سرخ گلاب کے پھولوں کے دو بکے پڑے تھے، ایک بکے براق نے رکھا تھا اور دوسرا جمر خاتون نے۔ نینا بھی ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن گھر پر نائم اور اسلان کو اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا اور وہ انہیں یہاں ساتھ لا بھی نہیں سکتی تھی۔ تقریباً 40 منٹ بعد براق نے جمر خاتون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔
وہ اب انہیں اپنے ساتھ لیے قبرستان سے جانے لگا۔ برف باری ابھی بھی جاری تھی۔ وہ اس وقت ایک لمبے سے سرمئی رنگ کے کوٹ اور سیاہ رنگ کی جینس میں ملبوس تھا۔ جمر خاتون کو گھر چھوڑنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی سڑک پر رواں دبا کر دی۔ نیلی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ اس نے راستے میں ہی ایک اور سرخ گلاب کے پھولوں کا بوکے خریدا اور اسے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد سڑک کے ایک طرف اسے وہی قبرستان دکھائی دیا جہاں میرائے امان دفن تھی۔ اس نے کار کی رفتار تھوڑی کم کر دی۔ سڑک کے بائیں طرف کئی قبرستان تھے۔ پہلے والے میں میرائے امان دفن تھی۔ اس نے چند ہی منٹ بعد کار ایک قبرستان کے سامنے روک دی۔ یہ قبرستان اس قبرستان سے جہاں میرائے امان دفن تھی اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اسے یہاں پہنچتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ برف باری ہنوز جاری تھی۔ ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر وہ قبرستان کے اندر بڑھا۔ خنک اور خاموش شام میں یہ قبرستان مردہ سکوت میں غرق تھا۔ دور کسی دھسی ہوئی قبر میں کسی الو کی کرخت کی آواز سنائی دیتی۔ ہوا سرسراتی ہوئی جھاڑیوں سے گزرتی۔ وہ ایک قبر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا جس کے کتبے پر تحریر تھا میرات کارابے۔ باقی قبروں اور کتبوں کی طرح اس کی قبر اور کتبے پر بھی برف گری تھی۔ براق نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ وہ پہلے مقتول کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر آیا تھا اور اب وہ اس کے قاتل کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ پہلے ایک معشوق کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر آیا تھا اور اب وہ اس کے عاشق کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس عاشق کا معشوق اس کا عاشق نہیں تھا کیونکہ اس کا معشوق اس سے عشق کرتا جو اصل میں صرف اور صرف عشق کے قابل ہے۔ ہاں، میرائے امان کو اللہ سے عشق تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے چند لمحے اس کی قبر کو نم آنکھوں کے ساتھ دیکھا، پھر اس پر ہاتھ میں پکڑا سرخ گلاب کے پھولوں کا ایک بوکے رکھ دیا۔ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، آمین۔ ساتھ ہی اس نے زیر لب دعا کی اور پلٹ کر وہاں سے خاموشی سے جانے لگا۔ دریائے آتش میں ہم بس یوں ہی جل جائیں گے، گر تو سہارا بنے یا رب سنبھل جائیں گے۔ وہ کھڑکی سے باہر آسمان سے گرتی برف باری کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ارد گرد ہلکے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ رہے تھے، چہرہ بھی مزید بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک لمبی سی شرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی۔ سنہرے بال ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ کھڑکی پر پردے گرا کر بیڈ پر آ کر بیٹھی اور پھر اس پر سیدھا لیٹ گئی۔ چند لمحے کے لیے اس نے آنکھیں موند لی۔ وہ اس وقت اپنی والدہ کو دوائیاں کھلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اسلام آباد بارش سے بھیگ رہا تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی پر بارش کی ٹپ ٹپ کرتی بوندیں گر رہی تھیں۔ وہ کھڑکی تک آئی اور آسمان سے برسنے والی ان رحمت کو خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت شلوار قمیض میں ملبوس تھی جس کے اوپر اس نے شال لے رکھی تھی۔ چہرے پر حد درجے کی ویرانی پھیلی تھی۔ تو ہی تو وہ روشنی ہے جس سے میں غافل ہوا، جانے انجانے گناہوں سے کچھ بھی نہ حاصل ہوا۔ نازلی ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر بیڈ سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت یوسف بے اور گوگچے خانم کسی دور کے رشتہ دار کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ وہ نازلی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن وہ نہ مانی۔ انہوں نے اصرار بھی نہ کیا۔ اس وقت گھر میں کچھ ہی ملازم موجود تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے والے پوشن میں آئی تو ایک ملازمہ اس کی طرف لپکی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ مجھے بلا لیتی۔ اس نے کافی مؤدب سے انداز میں کہا تو جواباً اس نے بس نفی میں سر ہلا دیا اور اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ برستی ہوئی بارش کو دیکھتے ہوئے عائشہ کے ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچا اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے اپنی بیمار والدہ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ اس وقت سو رہی تھی، اس لیے وہ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھول کر بغیر آواز کیے کمرے میں چھوٹے چھوٹے قدم چلتی ہوئی ایک الماری تک بڑھی۔ روز حشر کا اندازہ نہیں، بخشش کا سامان لایا نہیں۔ وہ اسٹڈی روم میں گئی تو اس نے سب سے پہلے ساری بتیاں جلائی۔ ہر طرف سفید سی روشنی پھیل گئی۔ یہ اسٹڈی روم کم لائبریری زیادہ لگتی۔ وہ کتابوں کے ریکس میں متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کافی دیر تک وہ کتابوں کے ریکس میں کتابیں ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کتاب کو ڈھونڈتی رہی جس کی اسے تلاش تھی، لیکن اسے وہ کتاب نہ ملی۔ وہ مایوسی اور بے دلی سے میز کے ساتھ رکھی کرسی پر ڈھیسی گئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکتا ہوا اس کے گال کو چھو گیا۔ کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ وہ
کہ مجھے وہ کتاب مل سکے۔ وہ ایک دم بری طرح رونے لگی۔ عریشہ نے الماری کے دونوں پٹ کھولے۔ اسے امید تھی کہ وہ جس کتاب کو یہاں ڈھونڈ رہی ہے وہ اسے مل جائے گی۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں اس کتاب کی تلاش شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کتاب الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں ہی ہو سکتی ہے۔ یہ میری التجا کر دے قربت عطا، کر دے رحم و کرم، مسکین ہے تیرے در پہ کھڑا۔ وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل کر لیونگ روم میں گئی۔ وہاں ایک بڑی سی خوبصورت اور مہنگی شیلف پڑی تھی اور وہ اس شیلف کی طرف بڑھی۔ اس میں دور دراز کے ممالک سے منگوائے گئے قیمتی تحائف سجے تھے۔ تھوڑی بہت کتابیں اور میگزینز بھی پڑے تھے، لیکن وہ کتاب نہیں موجود تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ اسے ایک دم یاد آیا، اس نے کبھی گوکچے خانم اور یوسف بے کو قرآن مجید پڑھتے نہیں دیکھا تھا، مطلب ان کے گھر میں قرآن مجید موجود ہی نہیں تھا۔ اسے حیرت کا ایک دھچکا لگا، یہ لوگ کس قسم کے مسلمان تھے؟ ان کے گھر میں مقدس کتاب ہی موجود نہیں تھی جو ان کی پہچان ہے۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اس بڑے اور وسیع لیونگ روم کو دیکھنے لگی جہاں دنیا کی ہر شے موجود تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی شے اس وقت اس کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہ صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان میں سے کوئی شے اس کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہ ان سب کھوکھلی چیزوں کو یوں دیکھنے لگی جیسے اسے ان سب چیزوں سے گھن آ رہی ہو۔ اس نے ضبط سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لی اور پھر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے آج اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اور اس کی فیملی صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اسے الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رحل میں موجود قرآن مجید مل گیا۔ وہ اس وقت وضو میں نہیں تھی۔ اسے ایک دم یاد آیا۔ وہ دھیرے سے کمرے سے باہر نکلی اور وضو کر کے دوبارہ اس کمرے میں آئی اور قرآن مجید احتیاط سے اور مؤدب انداز میں دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر بہت کچھ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھی رحل میں موجود قرآن مجید کو اس نے چند لمحے دیکھا۔ اس پر دھول مٹی کی ایک لہر تھی۔ اسے یاد تھا اس نے آخری بار قرآن پاک صرف تب پڑھا تھا جب اس کے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی۔ تب اس نے یاسین پڑھنے کے لیے قرآن کھولا تھا اور اس کے بعد اس نے قرآن مجید دوبارہ کبھی نہیں پڑھا۔ اس کی والدہ قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کیا کرتی تھی، لیکن جب سے انہیں ٹی بی ہوا تھا تب سے وہ قرآن مجید پڑھ نہیں پائی اور تب سے ہی یہ رحل میں موجود قرآن پاک الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رہا، اسی لیے اس پر اتنی دھول مٹی جم گئی تھی۔ عریشہ نے اپنی شال سے ہی سر ڈھک لیا۔ قرآن مجید کھولنے سے پہلے اس کے ذہن پر کئی سوال امڑ آئے۔ کیا میں اس مقدس کتاب کو پڑھنے کی قابل بھی ہوں؟ کیا مجھ جیسا گنہگار اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے؟ ایک دم اس کی آنکھوں میں سے کئی آنسو بہنے لگے۔ میرے ارادے جو ٹوٹے تو مجھ کو پتہ یہ چلا، تیری حکومت میں ہوگا وہی بس جو تو نے کہا۔ نازلی کے ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ میں نے تو آج تک قرآن پڑھا ہی نہیں، تو پھر اگر مجھے قرآن پاک مل بھی جائے تو میں کیا کرتی؟ میں تو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ گوکچے خانم اور یوسف بے نے اسے کبھی دینی تعلیم نہیں دلوائی، یہاں تک کہ اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی نہیں سکھایا۔ وہ جب بھی جمر خاتون کے گھر جایا کرتی تو وہ انہیں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا کرتی۔ اس نے ہمیشہ ان کے چہرے پر ایک سکون دیکھا تھا جب بھی وہ نماز اور قرآن پڑھا کرتی۔ وہ بھی آج اسی سکون کی تلاش میں تھی۔ نماز تو اس نے ساری زندگی پڑھی ہی نہیں تھی، کیونکہ اسے نماز پڑھنا بھی کسی نے نہیں سکھایا تھا۔ وہ اپنے اصل سے بہت دور تھی۔ یا رحیم کر دے تو مجھ کو قربت عطا، یا کریم درگزر کر دے میری خطا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ رحل میں موجود قرآن پاک کو دیکھتی رہی۔ اس نے مزید کچھ سوچے بغیر کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ قرآن مجید کے صفحات کھولے۔ وہ آج اس کتاب کو اس لیے ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس کی والدہ اسے ہمیشہ سے کہا کرتی، عریشہ بیٹا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ دل کو سکون دیتا ہے، یہ تکلیف دور کرتا ہے، یہ آپ کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی بھٹکا ہوا اس تک آئے تو یہ اسے بھی ہدایت دیتا ہے۔ وہ قرآن مجید کے صفحات کھول چکی تھی۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ پہلے صفحے پر تحریر تھی۔ اس نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کی آیات کے ساتھ ساتھ ہی ان آیات کا اردو میں ترجمہ بھی لکھا تھا۔ وہ بھررائی ہوئی اور کپکپاتی آواز کے ساتھ تعوذ و تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگی۔ اسے امید تھی اس کتاب سے اسے ہدایت ملے گی۔ اسے امید تھی کہ اس کتاب کو پڑھ کر اسے کوئی راستہ ملے گا۔ اسے راستہ ملے گا کہ وہ کیسے نینا احسن سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف بھی کر دے تاکہ اللہ بھی اسے معاف کر دے۔ وہ کافی پر امید تھی۔ اسے یہ بھی امید تھی کہ اس کتاب کو پڑھ کر اسے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کا کوئی ایک راستہ نہیں بلکہ بہت سے راستے ملیں گے۔ وہ نا امید نہیں تھی۔ یا رحیم رحمت کا تیری طلبگار ہوں، یا کریم بندہ میں تیرا گنہگار ہوں۔
نازلی ایک دم صوفے سے اٹھی اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھایا اور پھر انٹرنیٹ پر کچھ سرچ کیا۔ چند ہی لمحے بعد موبائل کی اسکرین پر کئی ایپس شو ہوئے۔ ان سب ایپس میں سے کسی کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لینے سے قرآن مجید کو آن لائن پڑھا جا سکتا تھا۔ وہ قرآن پڑھ نہیں سکتی تھی لیکن اسے سن تو سکتی تھی۔ اس نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا جس میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ سنا جا سکتا تھا۔ اس نے وہ ایپ کھولا، چند لمحے اس ایپ کو دیکھا۔ اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت موجود تھی۔ اس کے ساتھ لکھا تھا "دی اوپننگ"، دیباچہ یعنی شروعات۔ یہ سورہ فاتحہ کا معنی تھا۔ اسے سمجھ آئی۔ اس نے ایپ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چلائی۔ اس کمرے میں ہر سو خوبصورت مردانہ آواز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے ہنوز آنسو بہہ رہے تھے۔ قرآن پاک کی یہ تلاوت انگریزی ترجمے کے ساتھ تھی۔ وہ اس کتاب تک سکون حاصل کرنے کے لیے آئی تھی۔ اسے اس وقت صرف اور صرف سکون کی تلاش تھی۔ اور جیسے جیسے وہ قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی اس کی آنکھیں مزید برس رہی تھی۔ دل دھیرے دھیرے ہلکا ہو رہا تھا۔ اسے امید تھی یہ مقدس اور عظیم کتاب اسے راستہ دکھائے گی کہ وہ کس طرح اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرے، وہ کس طرح خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس کے دل میں ایک بات بار بار کھٹکتی، اگر براق نے اسے معاف نہ کیا تو خدا بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے تو جیمر خاتون کا بھی دل دکھایا تھا۔ میرائے آخر تھی تو جیمر خاتون کی ہی بیٹی۔ اس کا مطلب اسے جیمر خاتون سے بھی معافی مانگنی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ کتاب اسے راہ دکھائے گی کہ وہ آخر کس طرح جیمر خاتون اور براق سے معافی مانگے کہ ان کے معاف کرنے کے بعد خدا بھی اسے معاف کر دے۔ وہ نا امید نہیں تھی۔ وہ جب گھر لوٹا تو شام کے گہرے سائے ڈھل رہے تھے۔ آسمان پر اب گہرے نیلے رنگ پر رات کے سیاہ رنگ چھا رہے تھے۔ برف باری اب کچھ مدھم پڑ گئی تھی لیکن جاری ابھی بھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو بیڈ پر اسے دو ننھے سے وجود دکھائی دیے جو اس وقت گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کمرے میں بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پر رکھے لیمپ روشن تھے، باقی اور کوئی بتی نہیں جل رہی تھی۔ اس نے نرمی سے پہلے نائمے کے ماتھے کو چوما، پھر ارسلان کے ماتھے کو۔ بالکنی بند تھی لیکن پھر بھی اس کی جالی دار دروازے کے پار اسے سفید رنگ کی کرسی پر بیٹھی نینا احسن دکھائی دی۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بالکل مہوسی ہو کر اس پر مسلسل کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ ایک لمبے ریشمی فراک کے اوپر مخملی شال لیے ہوئے تھی، سیاہ بال ایک کیچر میں بندھے تھے۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بالکنی تک آیا۔ اسے بالکنی کا دروازہ کھولا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مہو تھی کہ اسے اس کی آمد کا بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ براق نے زیر ہلکا سا مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی اور اسے سلام کیا۔ براق اسے سلام کا جواب دیتا ہوا ساتھ رکھی سفید کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بالکنی سے باہر آسمان پر اب اندھیرا سا چھایا تھا، ہلکی ہلکی برف باری ابھی بھی ہو رہی تھی۔ "کیا کر رہی ہو؟" اس نے ذرا سے ایبرو چکا کر پوچھا۔ لمحے بھر لہجہ ہمیشہ کی طرح مسرت سے بھرا اور دوستانہ تھا۔ نینا نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکاتے ہوئے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ "میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں." پھر ذرا سے شانے اچکا کر اس نے کہا۔ براق ایک دم بہت حیران اور ششدر سا رہ گیا۔ "کیا واقعی؟" اس نے پوچھا تو نینا مزید مسکرائی۔ "ایوت، میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں." براق ستائشی انداز میں مسکرایا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ میری سلطانہ کو ہر بار کی طرح اس میں بھی بہت کامیابی عطا کرے۔ وہ بے حد پرجوشی اور خوش دلی کے ساتھ بولا۔ "آمین، تشکر." اس نے سر کو خم دے کر کہا۔ نینا نے ساتھ رکھی ایک چھوٹی سی میز پر کافی کا ایک کپ رکھا ہوا تھا، اس میں کافی آدھے سے بھی کم پڑی تھی۔ اس نے براق سے پوچھا کہ اس نے کافی پینی ہے تو اس نے منع کر دیا۔ وہ رات کو کھانے کے بعد ہی کافی پینے کا عادی تھا۔ "ویسے نام کیا ہے تمہاری کتاب کا؟" چند لمحے بعد براق نے تجسس سے بھرے انداز میں پوچھا۔ "اس کتاب کا نام میں نے ابھی تک ریویل نہیں کیا، لیکن آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ "اس کتاب کا نام ہے دیباچہ." پھر بے حد گہرے انداز میں کہا۔ براق کے چہرے پر ناسمجھی کی کئی لہریں ابھر آئیں۔ اس کے ایبرو بھی سکڑ گئے۔ "دیباچہ، یہ کیسا نام ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟" اس نے قدرے تیز لہجے میں پوچھا۔ نینا نے کافی کے ایک دو گھونٹ لیے۔ "دیباچہ کا مطلب ہے شروعات۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کو دیباچہ کہا جاتا ہے." اس نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ "انٹرسٹنگ۔ تو اس کتاب کا نام تم نے دیباچہ ہی کیوں رکھا؟" براق نے ایک اور سوال پوچھا۔ اس کے چہرے پر نینا کے لیے ستائشی مسکان ہنوز قائم تھی۔ "یہ تو آپ کو پڑھ کر ہی معلوم ہوگا." اس نے ایبرو چکاتے ہوئے کہا۔ "تمام، تمہیں لگتا ہے میں یہ کتاب پڑھوں گا؟" براق نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔
مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے۔ اس کے لہجے میں بہت مان تھا۔ ایود ایسا ہی ہے؟ براق نے اس کا مان اور یقین نہیں توڑا۔ ایک دم ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، نینا کانپ کر رہ گئی۔ وہ کافی پی چکی تھی۔ اس نے کافی کا خالی کپ ساتھ پڑی میز پر رکھ دیا۔ براق اس کی طرف بڑھا اور نرمی سے اس کی شال اس کے ارد گرد ٹھیک سے پھیلانے لگا، یوں کہ اسے ٹھنڈ نہ لگے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کتاب کا مرکزی کردار کون ہے؟ کرسی پر دوبارہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ سوال سن کر نینا کے چہرے پر کچھ تذبذب سا ابھرا۔ اس کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ براق سوالیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میرائے یامان، اس نے بے حد سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ براق اس کا جواب سن کر بالکل ساکت سا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بہت کچھ تھا، یادوں کی تکلیف، کرب، حیرانی اور نہ جانے کیا کیا۔ ایود، میرائے یامان ہی اس کتاب کا مرکزی کردار ہے۔ کچھ دیر تک جب براق نے کچھ نہ کہا تو اس نے کہا۔ براق بھیجی ہوئی مٹھی لبوں سے ٹکائے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس سے بہت کچھ پوچھ رہی تھی۔ نینا سمجھ گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر کرسی سے اٹھی اور بالکنی سے باہر نکلی۔ براق وہی ساکت سا بیٹھا رہا۔ وہ چند لمحے بعد بالکنی میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں دو تین ڈائریز تھی۔ وہ ان ڈائریز کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کس کی تھی اور ان میں کیا کیا لکھا تھا، وہ بھی اسے اچھے سے معلوم تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے میرائے کی ڈائریز پڑھ لی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، بلکہ بہت غلط ہے، لیکن مجھے اس کتاب کو لکھنے کے لیے ان ڈائریز کو پڑھنا پڑا۔ اس نے وہ ڈائریز اسے پکڑاتے ہوئے کہا اور پھر کرسی پر دوبارہ آ کر بیٹھی۔ براق چند لمحے خاموشی سے ان ڈائریز کو دیکھتا رہا۔ تمہیں یہ ڈائریز کہاں سے ملی؟ چند لمحے بعد اس نے ڈائریز سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ میں الماری صاف کر رہی تھی تو آپ کے دراز میں سے ملی، اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ ویسے اگر تم مجھ سے اجازت مانگ کر یہ ڈائریز لیتی تو میں منع نہیں کرتا، اس نے چند لمحے بعد ذرا سا مسکرا کر کہا۔ مجھے معلوم ہے، نینا نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ پھر تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ لی۔ میں اس وقت کسی کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ جواب ترنت سے دیا گیا۔ اور وہ کیوں؟ سوال بھی فوراً پوچھا گیا۔ اس وقت مجھے ڈاؤٹ سا تھا کہ پتہ نہیں میں کتاب لکھ بھی پاؤں گی یا نہیں، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ تمام مرکزی کردار کا نام تم نے میرائے ہی مرکزی کردار کا نام تم میرائے ہی رکھو گی؟ اس نے پوچھا تو نینا نے کچھ سوچا۔ میں تو یہی رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں اس کا نام تبدیل کر سکتی ہوں، بے حد نرم لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، براق نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ نینا کھل اٹھی۔ وہ اب لیپ ٹاپ آن کر کے دوبارہ اس پر اپنی کتاب لکھنا شروع ہو گئی۔ براق اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آپ کو معلوم ہے میرا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ کی چند کیز دباتے ہوئے پوچھا۔ براق نے سوالیہ انداز میں ایبرو اکٹھے کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ سب سے پہلا مقصد میرا یہ ہے کہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اس کتاب تک پہنچے جسے اگر مضبوطی سے تھام لیا جائے تو انسان صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے۔ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا عہد کرے اور اس کتاب کے احکامات پر عمل بھی کرے۔ لوگ اس کتاب تک پہنچے جس کا موضوع ہم انسان ہیں۔ اس نے بے حد سنجیدگی اور نرمی سے ٹھہر کر کہا۔ براق اسے بہت غور سے سن رہا تھا۔ لوگ اس کتاب تک پہنچے جو انسان کو ہیل کرتی ہے، جس طرح سے اس کتاب نے میرائے یامان اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو ہیل کیا اور کرے گی۔ اس نے مزید کہا۔ میرائے کا نام سن کر براق کی آنکھیں نم سی ہو گئی۔ یہ وہی کتاب ہے جس نے مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا، کبھی گمراہ نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اور یہ کون سی کتاب ہے جس نے تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیا، تمہیں مایوس نہیں ہونے دیا، جس نے میرائے کو ہیل کیا؟ آخر کون سی کتاب ہے یہ؟ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ قرآن مجید، اس نے فوراً سے جواب دیا، پھر زیر لب مسکرائی۔ وہ اب دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر سر جھکائے اپنی کتاب لکھنے لگی۔ ابھی تک دیباچہ تم نے کتنا لکھ لیا ہے؟ لمحے بھر کے بعد براق نے پوچھا۔ ابھی تک تو صرف کچھ صفحات ہی لکھے ہیں، اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹائے بغیر جواب دیا۔ تم اسے مکمل کر لو گی ایک دن انشاءاللہ، اس نے بہت یقین سے کہا۔ انشاءاللہ، جواباً وہ مسکرا کر بولی۔ ویسے جب یہ کتاب مکمل ہو جائے گی تو کیا تم کوئی نئی کتاب بھی لکھو گی؟ اس نے پوچھا۔ ضرور، جانتے ہیں کیوں؟ نینا نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ بے حد معنی خیز تھا۔ براق کو تجسس سا ہوا۔ کیوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کیونکہ ہر کہانی کا اختتام کسی ایک نہیں بلکہ بہت سی نئی کہانیوں کی شروعات ہوتا ہے، اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ براق نے ستائشی انداز میں ایبرو اچکا دیے۔
नैना एक बार फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें जमाए अपनी किताब लिखने लगी। बुराक कुर्सी से उठा और उसके करीब जाकर नरमी से उसके कंधे थपथपाए। चंद लम्हे उसके साथ खड़े होकर लैपटॉप की स्क्रीन को देखा। उस पर मिराई यामान का नाम उसे दिखाई दे रहा था। उसका दिल किया कि वो जो लिख रही है वो सब वो पढ़ता जाए, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो ये किताब तभी पढ़ता जब ये मुकम्मल होगी। इसीलिए वो मुस्कुराता हुआ बालकनी से बाहर जाने लगा। उसने लैपटॉप की स्क्रीन से सर उठाकर उसे देखा। वो अब नाइमे और असलान के पास बेड पर जाकर बैठा। असलान उठ गया था। वो अब उसके साथ खेल रहा था। चंद ही लम्हे बाद नाइमे भी उठ गई। वो लैपटॉप बंद करके उनके पास जाने लगी। उसने कमरे की सारी बत्तियां जलाई, लैपटॉप अलमारी में रखा और उनके पास जाकर बेड पर बैठ गई। नाइमे और असलान दोनों बुराक की गोद में चढ़े थे। वो हाथ बढ़ाकर नाइमे को लेने लगी तो असलान उसकी गोद में आने लगा। उसने नरमी से मुस्कुराकर असलान को गोद में ले लिया और फिर उसने बुराक को देखा, फिर नाइमे को। सब कुछ मुकम्मल था। वो बेहद दिलकश अंदाज में मुस्कुराती। बुराक भी उसे मुसरत से भरे अंदाज में मुस्कुरा दिया। सुल्तान और सुल्ताना अपने शहजादे और शहजादी के साथ हमेशा की तरह बेहद खुश और पुरसुकून लग रहे थे। ख़त्म शुद। तो भाई ये नावल यहीं ख़त्म होती है एंड आई होप आप सबको ये नावल बहुत मज़ेदार लगी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिला होगा। और आखिरी का जो ये दो तीन लास्ट के दो तीन जो पैराग्राफ थे, तो मुझे तो पढ़कर ये फ़ील हो रहा था कि ये राइटर ही है जो हमें दिबाचा के बारे में बता रही है और जो हमें ये भी क्लू दे रही है कि इस कहानी के एंड से ही वो एक दूसरी कहानी ज़रूर शुरू करेगी। तो मैं तो बहुत बेसब्री से अब इंतज़ार करूँगी उनके दूसरे नावल के आने का इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है वो मुझे अपना दूसरा नावल भी ज़रूर देंगी। तो मैं आपके साथ दूसरा नावल भी शेयर करूँगी। बट ये नावल सच में बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लिखा गया था और कोई सोच भी नहीं सकता कि ये एक छोटी सी लड़की ने लिखा है जो खुद भी छोटी है और ये उसका पहला नावल है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। पढ़ते वक्त ऐसा फ़ील होता है जैसे कि बहुत सीनियर राइटर ने लिखा है। बहुत ज़्यादा किताबें लिखने के बाद जो एक सिंसियरिटी आ जाती है, उस तरीके के किसी राइटर ने लिखा होगा। बट ये एक छोटी सी लड़की ने अपना पहला नावल लिखा है और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लिखा है। तो आई होप आप सबको ये पसंद आया है। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो काफ़ी बड़ा है, मुझे एक्चुअली नावल फिनिश भी करना था, तो इस नावल को का ये मैंने एक मेगा एपिसोड बना दिया, आप ये समझ लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू नावल के साथ बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टेक्ट्स में इस नावल को शेयर ज़रूर करें। और आप सबको सुनने के बाद दिबाचा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।